آج کا ناول ہے کٹی پتنگ۔ دوڑتے دوڑتے اسے 3 گھنٹے سے زیادہ ہو چکے تھے اور اب اس کے زخم اور زیادہ رسنے لگے تھے۔ درد کی شدت میں بھی اضافہ ہو چکا تھا اور پھر وہ دھڑام کی آواز سے زمین پر گر گئی۔ آنکھ کھولی تو وہ ارد گرد غور سے دیکھنے لگی۔ کچھ یاد نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس جگہ کیسے ہے۔ کمرے پر غور کیا تو پتہ چلا کہ یہ کسی ہاسپٹل کا وارڈ ہے اور سامنے کوئی نرس ہے جو بیٹھے بیٹھے ہی سو رہی تھی۔ ڈرپ ختم ہو چکی تھی جیسے ہی اس نے خود اتار دیا۔ اب تو یہ تکلیف کچھ بھی نہ تھی۔ گھڑی پر نظر ڈالی تو رات کی 2 بجا رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ سے اٹھی اور نرس کی طرف بڑھ گئی۔ سنیں، نرس کو آواز دی۔ جی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ میں کہاں ہوں اور مجھے یہاں کون لے کر آیا ہے؟ آہستہ سے سوال کیا گیا۔ آپ سول ہاسپٹل ساہیوال میں ہیں اور کوئی چھوڑ کر آپ کو چلا گیا ہے۔ نرس کا رویہ کافی اچھا تھا اور دوستانہ بھی۔ ساہیوال کیسے آ گئی تھی اور وہاں سے کیسے بچی تھی اور پھر کیا ہوا؟ کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ یہاں کی فیس اور دوائیوں کا خرچ، اس نے فکر مندی سے کہا تو وہ آہستہ سے مسکرا دی۔ آپ فکر نہ کریں، یہ گورنمنٹ ہاسپٹل ہے، آپ جا کر آرام کریں، آپ کی طبیعت بہت زیادہ ٹھیک نہیں ہے، آپ کی حالت خراب ہے۔ وہ واپس مڑی اور آ کر دوبارہ اپنے بستر پر لیٹ گئی اور آنکھیں موند لی، مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ دماغ زور زور سے اس کے گناہ گار ہونے کا الارم بجا رہا تھا، جبکہ دل پھٹ جانے کو تیار تھا۔ کب وہ دوبارہ غنودگی میں چلی گئی پتہ ہی نہیں چلا۔ بیبے بیبے او بیبے، تجھے ساری زندگی تمیز نہیں آ سکتی؟ لکھوا لے مجھ سے، سیما نے کہا۔ تمیز سیکھنا کون چاہتا ہے بیبے؟ بے دھڑک جواب دیا گیا تھا۔ مجھے تو تمیز سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں کوئی مانگ لے تو اسے دے دوں گی ضرور، پہلے خود تو جا کے سیکھ لے، پھر دینا بھی لینا دوسروں کو۔ بیبے، ایک تجھے چھوڑ کر باقی سارا جگ کہتا ہے کہ بلی جیسا کوئی نہیں ہے۔ ہاں یہ تو میں بھی کہتی ہوں کہ تیرے جیسا کوئی پھوڑ اور بدتمیز اس جگ میں کوئی نہیں ہے۔ ہاں ہاں کہہ کر لگا کر وہ پاس ہی بیٹھ گئی تھی۔ بیبے ایک بات تو بتا۔ ہاں پوچھ، سیما نے بیزاری سے کہا۔ بیبے کیا تو شروع سے ہی ایسی ہے آدم بیزار؟ میرا ابا تو ایسا نہیں ہے، پھر وہ تیرے ساتھ گزارا کیسے کرتا ہے؟ پھٹے منہ تیرا، وہ یہ کہہ کر سیما نے جوتی اٹھا کر بلی کے کمر میں دے ماری۔ وہ جو بھاگ رہی تھی جوتا کھا کر تل میں لا گئی۔ بیبے، ابے کا حوصلہ ہے، ویسے وہ تجھے برداشت کرتا ہے۔ دفع ہو جا، دور ہو جا میری نظروں سے۔ جا رہی ہوں، میں خود بھی یہاں رہ کر خود کو ذلیل کروانا نہیں چاہتی، بانو کی طرف جا رہی ہوں۔ وہ یہ کہتی باہر نکل گئی اور سیما مسکرا کر رہ گئی۔ پتر بھلا بندوں کو آوار اللہ کا نام لے کر شروع کر کٹائی۔ جلال اپنے بیٹے کمال سے مخاطب ہوا۔ ابا جی، جو حکم آپ کا، کل ہی کام شروع کروا دیتا ہوں میں۔ ہاں ہاں پتر، اب مزید دیر کرنا ٹھیک نہیں ہے، بدل بارش کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، جلدی کٹائی کرا۔ گاہ میں، جی مالک جی، گاہ میں بندوں کو بلوا بھیج دے، کل سرگی پہنچ جائے گی زمینوں پر۔ جی مالک جی، جو حکم آپ کا، دیر نہیں ہونی چاہیے۔ جی جی نہیں ہوگی دیر، ابھی کے ابھی بلوا بھیج دیتا ہوں۔ آہو اور جا ہو کر گرم کر۔ ملک جی، میری بیٹی بے قصور ہے، رحم کریں، ہم غریب اور لاچار ہیں، آپ کا ہی آسرا ہے، وہ عزت لٹ چکے میری۔ یہ کہہ کر طیفہ زور زور سے رونے لگا۔ حوصلہ کر طیفے، تیری بیٹی کے ساتھ پورا انصاف ہوگا۔ اگر وہ زبردستی لے کر گئے تو میں ان کو چھوڑوں گا نہیں، اور اگر تیری بیٹی خود گئی ہے تو پھر بتا کیا کرنا چاہیے اس کے ساتھ؟ جو فیصلہ آپ کریں مجھے قبول ہوگا ملک جی۔ سوچ لے طیفے، گھر جا کر صلاح مشورہ کر لے اپنی گھر والی سے، عصر کے بعد حاضر ہو جائیں گے۔ جو حکم ملک جی، رب آپ کو حیاتی دے۔ طیفہ دعائیں دیتا مڑ گیا۔ بیبی ایک بات تو بتا۔ ہاں پوچھ۔ بیبی، جو لڑکیاں خود گھر سے بھاگ جاتی ہیں ان کو لوگ کیا کہتے ہیں اور کیا سزا دیتے ہیں؟ میرا بچہ، جو لڑکیاں ماں باپ کی دہلیز پار کر جاتی ہیں وہ کئی کٹی پتنگ کی طرح ہوتی ہیں، لوگ انہیں اپنی ملکیت سمجھتے ہیں، نوچ نوچ کر ان کا گوشت کھا جاتے ہیں اور پھر ان کو لذیذ گوشت کی طرح دوسروں کے آگے پھینکتے بھی ہیں۔ پتہ نہیں بیبی تو کیا کہی جا رہی ہے، میری تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ بلی، میری جان سے پیاری بیٹی، کبھی کسی کا اعتماد نہیں کرنا، اور نہ اس دنیا میں کوئی تمہیں تمہارے ویر اور ابے سے زیادہ پیار کر سکتا ہے۔ بیبا تو بات کو پتہ نہیں کدھر سے کدھر لے جاتی ہے، بھلا مجھے کوئی کیوں پیار کرنے لگا؟ میں بلی ہوں، منہ نوچ لوں گی۔ چھوڑ ساری باتیں اور جلدی کر کرموں کو بلا، 50 لوگ کا کھانا تیار کرنا ہے عصر کے بعد، ڈیرے پر پنچایت ہے۔ ہسپتال کے بستر پر لیٹ کر اسے آج بیبی کی ساری بات سمجھ آ گئی تھی، اور کچھ آنسو بہہ کر گال بھگو گئے تھے، اور کاش بیبی کی بات کو مذاق نہ سمجھا ہوتا۔ کمال پتر، بلا مولوی صاحب کو آ کر بسم اللہ کریں۔ ملک صاحب، آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ جی قبول ہے، مبارک ہو مبارک ہو گیا جی، نکاح آ گیا سکون۔ کاش یہ لڑکی تیرا اصل روپ جانتی ہوتی تو کبھی تیرا انتخاب نہ کرتی، لیکن شاید یہ بھی تیری ہی جیسی ہے۔ ملک جلال سوچ کر رہ گیا۔ بھائی جی، آپ کو اللہ سونے کا واسطہ میرا گھر بچا لیں۔ کیا بات ہے پلوشا؟ وہ مجھے اور میری بچی کو مار دے گا۔ ادھر آؤ پلوشا، آرام سے بات کر، بتاؤ کیا بات ہے اور کیا ہوا ہے؟ بھائی جی، وہی ضد ہے، اور کیا ہوگی، بیٹا اور دوسری شادی۔ میں بات کرتا ہوں اسے، تم پریشان نہ ہو، وہ کسی کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اچھا چلو تو میں چلتا ہوں تمہارے ساتھ۔ ملک جلال
بڑا بھائی اور ملک بلال چھوٹا بھائی ہے۔ کمال اور نازو ملک جلال کی اولادیں ہیں، جبکہ ملک بلال کی 4 بیٹیاں ہیں اور بیٹے کی خواہش نے اسے پاگل کر دیا تھا۔ وہ اپنی بیٹیوں سے نفرت کرنے لگا تھا اور پروشوں کو بھی بہت مارتا تھا۔ دوسری شادی کا بھوت سوار ہو گیا تھا اور وہ ہر صورت دوسری شادی کرنا چاہتا تھا، مگر اب جلال کے کہنے پر ہی وہ دوبارہ بیٹا ہونے کی آس لگائے بیٹھا تھا، جبکہ اس کا دل اب بھی یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ بیٹا ہوگا۔ وہ 9 ماہ کی حاملہ تھی اور آج بھی حسب معمول اس نے اسے مارا تھا۔ طبیعت انتہائی خراب ہو گئی تھی تو وہ دوڑتا ہوا جلال کے گھر گیا اور سیما کو دوائی لانے کا بولا۔ وہ دوڑتے ہوئے پلوشہ کے پاس گئی تو اس کی حالت بہت خراب تھی۔ دائی نے شہر بڑے ہاسپٹل جانے کا بولیا پر وہ نہ مانا۔ ادھر ہی کرو جو کرنا ہے، اس سے کون سا بیٹا دینا ہے مجھے۔ سیما دوڑتی ہوئی گئی، جلال کو بلایا، اسے لے کر فوراً شہر کی طرف نکل گیا تھا۔ ہسپتال پہنچتے انہیں 2 گھنٹے لگتے تھے اور ان 2 گھنٹوں میں پلوشہ کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی۔ وہ بے ہوش تھی۔ ہسپتال پہنچتے ہی ڈاکٹر نے آپریشن کا کہہ دیا اور ساتھ حالت نازک بتائی گئی۔ 1 گھنٹے بعد نرس باہر آئی اور بیٹا ہونے کی مبارکباد دی۔ مبارک ہو ماشاءاللہ سب نے ایک ساتھ بولا تھا۔ اور پلوشہ کیسی ہے؟ جلال نے پوچھا۔ بھائی جی ٹھیک ہوگی، بلال بولا تھا۔ نہیں اب وہ اس دنیا میں نہیں رہی، نرس نے کہا اور واپس مڑ گئی۔ ایک لمحے کو سناٹا چھا گیا تھا اور پھر ایک کوہرام مچ گیا۔ بلال نے فک رنگ لیے جلال کی طرف دیکھا۔ جلال نے بلال کو گلے سے پکڑا اور چلا کر بولا، خوشیاں منانے کا وقت ہے تیرا، جا دفع ہو جا اور جا کر شامیانے بجا، ڈھول پیٹ۔ پھر وہ رو دیا تھا، پلوشہ تیرے نصیب، مجھے معاف کر دینا، میری دھی میں ہار گیا۔ وہ شدت سے رو رہا تھا۔ پلوشہ کو وہی بیاہ کر لایا تھا اور اسی نے سب کچھ کیا تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا چھوٹا بیٹا اس قدر برا اور گھٹیا ہوگا، ورنہ وہ کبھی پلوشہ کی زندگی تباہ نہ کرتا۔ مجھے معاف کر دینا پلوشہ، مجھے معاف کر دینا۔ باجی اشال دوڑتی ہوئی آئی اور بلی کے پاس بیٹھ گئی۔ باجی میری امی کب واپس آئیں گی اور ہمیں گھر کب لے کر جائیں گی؟ اب تو منا بھائی بھی آ گیا، پر امی کیوں نہیں آتی؟ مجھے گھر جانا ہے، امی کے پاس اور منع کے پاس۔ وشال بھی پاس ہی بیٹھی تھی اور بلی کی طرف غور سے دیکھ رہی تھی کہ شاید آج وہ یہ کہہ دے کہ پلوشہ آ گئی ہے۔ باجی بولو نا، عشا بھی بولی تھی۔ ہمنا نے بلی کی طرف دیکھا اور پھر بولی، امی اب کبھی واپس نہیں آئیں گی، اور زور زور سے رونے لگی۔ بلی نے سب کو گلے سے لگایا اور زور قطار رونے لگی۔ رونے کی آواز سن کر سیما کمرے میں داخل ہوئی۔ سیما نے آ کر انہیں اپنے ساتھ لگایا اور بولی کہ اب میں ہوں تم سب کی ماں۔ بلی کی طرف، تم سب بھی اب میری بیٹیاں ہو، اب نہیں رونا، اچھا اب چپ میری شہزادیاں۔ پھر وہ آنسو چھپاتی باہر نکل گئی۔ ملک جلال نے آواز لگائی، عشا، خمنا، اشال اور مشال، ادھر آؤ پتر، یہ دیکھو پتر کیا لائے ہوں۔ کیا لے کر آئے تایا جی؟ ہمنا نے پوچھا۔ ابا جی آج سے ابا جی ہوں پتر، ملک جلال نے بڑے پیار سے کہا۔ پر تایا جی ابا جی تو، وشال بولتی، مر گیا وہ بھی تم لوگ کی ماں کے ساتھ ہی، کچھ نہیں لگتا اب وہ، ملک جلال غصے سے بولا تھا۔ اب یہ گھر تم لوگوں کا ہے اور ہم تمہارے اماں اور ابا، بڑا پیار بھرا لے جاتا، اب بولو ابا جی۔ اچھا ابا جی، سب نے ایک ساتھ بولا تھا۔ یہ لو جا کر دیکھو، جلال نے ایک پیکٹ انہیں دیتے ہوئے کہا۔ جلال بچوں کے لیے کپڑے، جوتے اور کھلونے لے کر آیا تھا اور ساتھ کتابیں بھی لے کر آیا تھا۔ کل سے ان کو اسکول بھیجا کر، سیما کو تاکید کرتا وہ کمرے میں چلا گیا۔ بلی دور کھڑی سب دیکھ رہی تھی اور دل میں ہلکی سی جلن بھی ہوئی تھی کہ آج پہلی بار ابا جی نے اسے آواز دی تو دور اس کو پوچھا بھی نہیں تھا۔ وہ روحاسی ہو کر اپنے کمرے میں چلی گئی، اٹھ کھڑا ہوا اور نکل ادھر سے۔ نہیں میں ایسے کبھی نہیں جاؤں گا، بلال غصے سے بولا۔ آپ کو میری بات ماننا پڑے گی اور ہر صورت میری بات ماننا پڑے گی، ورنہ کیا ورنہ؟ بول پک، کیا کرے گا تو؟ تیری اوقات کیا ہے اور تو کر ہی کیا سکتا ہے؟ جلال بھڑک اٹھا تھا۔ میں اب تک بیٹا لے جاؤں گا، بلال نے تن کر جواب دیا۔ تیری یہ اوقات اور تیری یہ مجال، تیرا ہاتھ توڑ دوں گا، ہاتھ لگا کر دکھا مجھے۔ بھائی جی مجھے مجبور نہ کریں، میرا ساتھ دیں، عثمان کو نہیں سنبھال سکتا اب میں، مجبور ہو گیا ہوں، اب وہ حادثہ ہو گیا تھا۔ جلال نے اس کی طرف دیکھا تو نظریں جھکا گیا۔ تو رو رہا ہے؟ جلال حیران ہو گیا تھا، غصہ بھول کر اسے بلال کو گلے سے لگا لیا اور پلک پلک کر کسی چھوٹے بچے کی طرح رو رہا تھا۔ بھائی جی مجھے معاف کر دے، میری غلطی کی وجہ سے وہ اس دنیا سے چلی گئی، اب مجھے احساس ہو گیا کہ میں غلط تھا اور وہ نیک وقت ٹھیک تھی، میں نے رب کی رحمت اور نعمت سے انکار کر دیا تھا، اس کی سزا مل گئی ہے مجھے۔ ٹھیک ہے بھائی جی، میں بچیاں نہیں مانگتا، پر میری بات مانگ لے۔ وقفہ ہوا تھا، طویل وقفے کے بعد۔ ٹھیک ہے، کل عصر کے بعد تمہارا نکاح ہے ڈیرے پر، اس کے بعد جو فیصلہ میں کروں گا تمہیں قبول کرنا ہوگا۔ جی قبول ہوگا مجھے آپ کا ہر فیصلہ، تیاری کر چل اٹھ۔ او کمال پتر گل سن، بیبے کو بتا کر 50 لوگوں کا کھانا تیار کرنا ہے، عصر کے بعد اپنی بیبے کو ابھی بتا دے جا کر۔ اچھا ابا جی کہہ کر کمال گھر کی طرف چل دیا۔ نکاح کے بعد ملک جلال اٹھ کر کھڑا ہوا اور بولا، آج کے بعد میرا ملک بلال سے کوئی تعلق نہیں، میں اب صرف اس گاؤں کا سرپرست ہونے کی وجہ سے ملوں گا، بھائی جی ہونے کی حیثیت سے نہیں۔ بلال نے حیران ہو کر ملک جلال کی طرف دیکھا۔
اپنی چاروں بچے یہ مجھے قانونی طور پر دے چکے، اس کے بدلے یہ نکاح کیا گیا ہے، قانون کاغذ ہے، یہ آپ سب دیکھ سکتے ہیں۔ بلال نے سر ہلا کر ہاں بولا اور پھر ملک جلال سب سے گویا ہوا۔ اب جب کہ ملک بلال چھوٹا بھائی تھا میرا اور اس نے میری مرضی سے غیر خاندان میں شادی کی ہے، تو اس سے اب ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج سے یہ میرے لیے مر گیا اور ہم اس کے لیے۔ پر بھائی جی، بلال نے بولنا چاہا۔ خاموش۔ جلال نے جھڑکا اور پھر سے بات شروع کی۔ میں نے اسے اس کا حصہ دے دیا 20%، باقی اس کے بیٹے اور بچیوں کا حصہ ان کے بالغ ہونے کے بعد ان کے نام منتقل ہو جائے گا۔ اور اگر ملک بلال مجھ سے کوئی بھی تعلق رکھنا چاہتا ہے تو اس کو اس غیر خاندان کی عورت کو طلاق دینا ہوگی، ابھی اور اسی وقت۔ بھائی جی، میں ایسا کبھی نہیں کروں گا، میں اسے کبھی طلاق نہیں دوں گا، بلال بولا تھا۔ پھر تم اپنی بیوی کو لو اور شہر والے گھر چلے جاؤ، مجھے مزید تم سے کوئی بات نہیں کرنی، ملک جلال نے فیصلہ دیا۔ ملک بلال نے اس وقت یہاں سے نکلنے میں ہی عقل مندی سمجھی اور اٹھ کر گھر کی طرف چل دیا۔ اس کے جانے کے بعد گامے جی جی ملک جی اور بلا اور ساتھ والے پینڈ والوں کو لڑکی ساتھ لائے ہیں؟ جی ملک جی لائے ہیں، تو بلاؤ ان کو۔ جو حکم ملک جی۔ طیفہ سر جھکائے کھڑا تھا اور دوسرے گاؤں کا چودھری سجاول اپنے بندے بیٹے اور طیفے کی بیٹی کے ساتھ ایک طرف بیٹھا ہوا تھا۔ بولو طیفے، اپنا مدعا بتا، گامے نے اونچی آواز میں کہا۔ چودھری سجاول کا بیٹا میری بیٹی کو اغوا کر کے لے گیا تھا اور اس نے میری عزت کا جنازہ نکال دیا اور میں جیتے جی مر گیا ہوں، اوپر سے یہ لوگ کہتے ہیں کہ میری بیٹی خود بھاگی ہے۔ ملک جی، میری بیٹی خود نہیں گئی، ان لوگوں نے اس کو اغوا کیا ہے۔ جی چودھری سجاول، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ملک جلال روبدار آواز میں بولا۔ ملک جی، یہ لڑکی خود بھاگ کر میرے بندے مدثر کے پاس آئی تھی اور اسے نکاح کرنے کو کہا۔ مدثر میرے پاس آیا، ساری بات بتائی اور اجازت مانگی۔ میں نے اس لڑکی کی عزت کا خیال رکھتے ہوئے اس کو نکاح کی اجازت دے دی۔ کیوں مدثر؟ چودھری نے وضاحت طلب کی۔ جی چودھری، ایسے ہی ہوا تھا۔ ٹھیک چودھری جی، ملک جلال بولا اور پھر بولا، نوری سامنے آؤ۔ ملک جلال نے حکم دیا۔ جی ملک جی، نوری ڈرتے ڈرتے بولی۔ تو بتا، کیا تو خود گئی تھی نکاح کر لی یا یہ لوگ تمہیں اغوا کر کے لے کے گئے ہیں؟ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں ہوں یہاں، تجھے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ نوری کبھی اپنے باپ کی طرف دیکھ رہی، کبھی چودھری سجاول کے بیٹے کی طرف۔ بول نوری، جلال نے نرمی سے کہا تو وہ چیخ چیخ کر رونے لگی اور اکلاتے ہوئے بولی، ملک جی، یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، ان لوگوں نے میرے ساتھ بہت ظلم کیا ہے، میری عزت تار تار کر دی اور پھر زبردستی میرا نکاح اس بغیرت سے کروا دیا۔ بکواس بند کر لڑکی، چودھری سجاول دھاڑا۔ آرام سے چودھری سجاول، یہ ملک جلال کا ڈیرا ہے اور یہاں اونچا بولنے کی اجازت صرف ملک جلال کو ہے۔ پنچایت کے باقی لوگ بھی ہاں میں بول پڑے۔ لڑکی، تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے؟ یہ لوگ تمہیں اغوا کر کے لے کے گئے تھے؟ نہیں ملک جی۔ چودھری سجاول تنزیہ مسکرایا اور بولا، جب اغوا ہوئی نہیں تو ثبوت کدھر سے دے گی؟ طیفے، تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے؟ ملک جلال نے پوچھا۔ نہیں ملک جی، میرے پاس میرے رب کے سوا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گئے اور نظریں جھکا لیں۔ پنچایت میں اور کوئی ایسا بندہ جس سے اسے اغوا ہوتے ہوئے دیکھا ہو؟ ملک جلال نے بآواز بلند کی۔ خاموش اور گہری خاموشی۔ ہے کوئی؟ دوبارہ آواز لگائی۔ اللہ اور اس کے رسول اللہ کے لیے اس لڑکی کے حق میں کوئی گواہی دے گا؟ اتنے میں بشیر، جو کہ طیفے کا ہمسایہ تھا، اٹھ کر کھڑا ہوا اور بولا، اس بچی کے کردار کی گواہی میں اللہ اور اس کے رسول کو حاضر ناظر جان کر دیتا ہوں، یہ پاک ہے اور بے قصور ہے۔ طیفے نے سر اٹھایا، تشکر بھری نظر بشیر پر ڈالی۔ جی تو کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ ڈاکٹر اس سے پوچھ رہی تھی۔ اس نے ایسا سے جواب دیا کہ ٹھیک ہے۔ نام کیا ہے تمہارا اور کدھر سے آئے ہو؟ بتاؤ تاکہ تمہارے گھر والوں سے رابطہ کیا جا سکے۔ نازو نام ہے میرا، اسے بڑے قرب سے بولا۔ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، میں ہاسٹل میں رہتی ہوں، ماں باپ نہیں رہے، میں گنہگار ہوں۔ وہ چیخنے لگی۔ ڈاکٹر، میں گنہگار ہوں، مجھے زہر کا انجیکشن لگا دیں۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ وہ کتار رونے لگی۔ ڈاکٹر نے اسے ایک نظر دیکھا اور پھر سے بولی، اب کہاں جائیں گی؟ پتہ نہیں ڈاکٹر۔ ڈاکٹر ہما نے کچھ دیر سوچا اور پھر بولی، ان کو ڈاکٹر عادلہ کی وارڈ میں منتقل کر دیں، میں ان کو انفارم کر دیتی ہوں۔ یس ڈاکٹر، نرس نے کہا۔ طیفے اس دن کی پوری داستان سنا۔ ابا روٹی لے آؤں؟ نہیں پتر، ابھی نہیں، نماز پڑھنے کے بعد کھاؤں گا۔ اور سن، چائے ساتھ ہی بنا لینا، بڑا تھک گیا ہوں آج۔ ابا کھانا تیار ہے، چائے بھی ساتھ ہی چڑھانے لگی ہوں، جلدی سے نماز پڑھ کے آؤ، دونوں مل کے ساتھ کھانا کھائیں گے۔ آج میں نے تیری پسند کی بھنڈیاں بنائی ہیں، نوری نے خوش ہو کر کہا۔ جیتی رہے میری دھی۔ اچھا ادھر آ، تجھ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ جی ابا بول۔ پتر، تیری ماں میں بھی ہوں اور باپ بھی سے، یہ بات بھی مجھے تجھ سے ہی کرنی ہے۔ ابا بول، کیا بات ہے؟ نوری نے کہا۔ میں تیری شادی اپنے امام صاحب کے بیٹے سے کرنے کا سوچ رہا ہوں، تیرا کیا خیال ہے؟ آپ کا نام؟ نازو۔ مختصر جواب۔ بابا کا نام؟ خاموشی۔ نہیں یاد، سرنام میں ہلا دیا۔ اچھا، امی کا نام؟ خاموشی۔ وہ بھی نہیں یاد؟ نہیں۔ اچھا، کوئی دوست؟ خاموشی۔ پیار سے سب کس نام سے بلاتے ہیں؟ بلی۔ او واو، بہت خوبصورت، تمہاری طرح۔ بلی جیسی آنکھیں، نرم و نازک صاف رنگت،
کس نے رکھا یہ نام؟ ابا جی نے دو آنسو بہہ کر گال بھگو گئے۔ ڈاکٹر عادلہ بڑے پیار سے بلی سے پوچھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ کون ہے اور اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، وہ یہاں کیوں ہے، اور اس کے ساتھ جو واقعات ہوئے انہیں جاننے کی کوشش کر رہی تھی، کیونکہ نرس تمام رپورٹس ڈاکٹر عادلہ کو دے گئی تھی، جسے پڑھ کر انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے ساتھ کیا کیا ہوا ہوگا۔ اپنے بارے میں کچھ بتاؤ مجھے، انہوں نے اس کی خاموشی توڑنے کے لیے کوشش کی، مگر وہ خاموش بس سوچوں میں گم۔ بیبے اب میں تیری اور ابے کی کچھ نہیں لگتی نا؟ بکواس نہ کر بلی، خاموش ہو جا، سیما نے غصے سے کہا۔ بیبے جو ظلم تم لوگوں نے میرے ساتھ کیا نا، اس کے ساتھ کبھی معاف نہیں کروں گی میں نے۔ بلی تجھے رب کا واسطہ جا کوئی کام کر لے جا کے، ورنہ میرے دماغ پھٹ جانا ہے۔ بیبے سچ سچ بتا دے مجھے، پھر میں تیری سوتیلی بیٹی ہوں نا؟ میری ماں کوئی اور تھی نا؟ بول بیبے بول۔ تڑاک جوتا بلی کے دماغ پر پڑا تو اس کا دماغ گھوم گیا، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور دن میں تارے نظر آنے لگے۔ تھوڑی ہوش آئی تو دیکھا کہ بیبے ویر کے جوتے لیے اس کے سر پر کھڑی، اور اسے یہ سمجھ میں ذرا دیر نہیں لگی کہ تھوڑی دیر پہلے یہی جوتا اس کے سر پر پڑا ہے۔ بیبے تو نے مجھے مارا؟ زور زور سے روتے ہوئے اس نے پوچھا۔ ہاں مارا ہے، اور اب اگر مزید بکواس کی تو چار اور بھی لگاؤں گی۔ بیبے تو میری ماں نہیں ہے، تو ماں ہی نہیں ہے۔ اور رونے کی آواز باہر تک جا رہی تھی۔ ہو کیا ہوا میری شیر جیسی بلی کو؟ ابے کی آواز کے ساتھ ہی بلی کے رونے کی آواز اور بلند ہو گئی تھی۔ مار دو مجھے، میں مر ہی جاؤں تو اچھا ہے، ظالم لوگ۔ او میرا پتر کیا ہوا؟ ملک جلال نے آتے ہی اسے گلے سے لگا لیا اور پوچھنے لگا۔ بیبے مارتی، آج تو حد ہی کر دی، ویر کا جوتا میرے سر میں مارا ہے اور سر پھٹ گیا ہے میرا۔ ابے سچ سچ بتا، یہ میری ستیلی ماں ہے نا؟ زبان دیکھیں اس کی زبان، بیبے چلائی۔ کب سے مجھے یہی کہی جا رہی ہے، پتہ نہیں کیا گھس گیا اس کے دماغ میں۔ پوچھے اس سے۔ ابے سچ سچ بتا، آج مجھے میری ماں کا نام بتا دیں۔ تمیز کر بلی، تمیز، سیما غصے سے بولی۔ بلی زور قطار روتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ ملک جلال نے سیما کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور بولا۔ ملک جلال نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا، پتر اب جب تجھے پتہ چل گیا ہے تو چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اب دل بڑا کر کے سن تیری ماں کا نام ہے۔ بلی نے حیران ہو کر ملک جلال کی طرف دیکھا۔ پھاپھو؟ پھاپھو وہ مانگنے والی؟ بلی نے چیخ کر کہا۔ ہاں پتر، اسی سے لیا تھا تجھے۔ ساتھ ہی بلی کے رونے کی آواز اسے گاؤں جانے لگی، اور ملک جلال کا کہکا بھی۔ سیما بھی مسکرا دی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ملک جلال بلی کے ساتھ کتنا پیار کرتا ہے۔ او بھلی لوگ، ادھر آ، آج کے بعد میری بیٹی کو چاہے جو بھی ہو جوتا نہیں مارنا، آخر کو ملک جلال کی بیٹی ہے۔ اس نے بلی کو گلے سے لگایا اور چپ کروایا، ساتھ 2000 روپے جرمانہ ادا کیا، تو وہ بھی مسکرا دی۔ بیبے نے منہ بنا کر بولا، اور چڑھا لے اسے سر پر، یہ تو پہلے ہی نہیں مان مجھے۔ ابے ہمت ہے ویسے آپ کی، بلی نے آہستہ سے کہا، تو وہ مسکرا دی۔ آہو پتر، پھر دونوں کے کہکے گونجنے لگے۔ ابا میں نے پہلے کبھی آپ کی کسی بات سے انکار کیا ہے جو آپ کروں گی؟ نوری نے ادب سے جواب دیا۔ جیتی رہو پتر، میں آج ہی مولوی صاحب سے درخواست کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ مسجد کی طرف چل دیا۔ نماز کے بعد جب گھر پہنچا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ گھر کا دروازہ کھلا تھا اور چائے چولہے سے نیچے گری ہوئی تھی۔ نوری کی ایک چپل دروازے کے قریب سے ملی پر دوسری نہیں تھی۔ گھسیٹ کر لے جانے کے نشانات تھے، یہ کہہ کر طیفہ خاموش ہو گیا۔ دھڑام سے گرنے کی آواز پر سب نے پیچھے مڑ کر دیکھا، نوری زمین پر گر کر بے ہوش ہو چکی تھی۔ اس کو ڈسپنسری لے کر جاؤ، ملک جلال نے کہا۔ گاما اور طیفہ اسے لے کر جانے لگے تو ملک جلال نے اسے روک دیا اور طیفے کی جگہ دوسرا بندہ بھیج دیا۔ سب خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے کہ ملک جلال کی آواز آئی، کوئی اور ہے جو نوری کی گواہی دے؟ کوئی بھی نہیں اٹھا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد بشیر بولا، ملک جی کچھ بتانا ہے؟ ہاں بولو بشیر۔ طیفہ سچا ہے، میں نے اس کی بیٹی کو اغوا ہوتے ہوئے دیکھا تھا، مگر کچھ کر نہیں سکا۔ ساری بات بتا بشیر احمد۔ ملک جی، میں اس دن مغرب کے وقت واپس گھر آ رہا تھا، جب مجھے زور سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو میں نے غور کیا تو کچھ بندے طیفے کے گھر میں داخل ہو رہے تھے، پھر میں وہیں رک کر دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ لوگ نوری کے ہاتھ اور منہ باندھے اسے گاڑی میں ڈال کر لے کے جا رہے تھے۔ کیا تم انہیں پہچان سکتے ہو؟ جی ملک جی، بتاؤ کون تھا وہ؟ چودھری سجاول کا بیٹا۔ پکا یقین ہے؟ جی ملک صاحب۔ اب جب یہ ثابت ہو گیا ہے، رکو ملک، چودھری سجاول بولا، سزا کو چھوڑ کر کچھ دے دلا کر۔ ہم عزت نہیں بیچے چودھری، نہ ہم بغیرت ہو اور نہ نوری تیرے پنڈ کی ہے، اب ہمارا فیصلہ سن۔ ملک جلال دھاڑا۔ چودھری سجاول غصے سے منہ پھیر کر بیٹھ گیا۔ سب لوگ سزا تجویز کریں، بول طیفے، تجھے یہ دشمنی بہت مہنگی پڑے گی، ملک سوچ لے۔ چودھری سجاول نے ملک جلال کو دھمکی دی۔ چودھری سجاول، مجھے ہلکا نہ لے، انتظار کا پنچایت کیا فیصلہ کرتی ہے؟ بہت ساری سزاؤں کی تجویز کے بعد چودھری نثار کا کل دونوں پنڈ کے سامنے 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ ملک جلال نے فیصلہ سنایا تو سب نے اس بات میں سر ہلایا، اور چودھری سجاول غصے سے لال پیلا ہو گیا اور دھاڑا، میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گا۔ چودھری سجاول، خود کو قابو میں رکھ، کمال نے آگے بڑھ کر اسے غصے سے کہا۔
ملک جلال تجھے دشمنی بہت زیادہ مہنگی پڑے گی، یاد رکھنا۔ سب لوگ کھانا کھائے، ملک جلال نے کہا، اور تو سب اس کی طرف چل دیے۔ چودھری سجاول کے بیٹے نثار کو پکڑ لیا گیا اور نوری کے ہوش میں آنے کا انتظار تھا۔ ملک بلال اپنی نئی بیوی اور بیٹے کو لے کر شہر چلا گیا جب اس کا بیٹا جلال کے گھر پہ ہی تھا۔ بلی خمنہ سے کافی حد تک اٹیچ ہو گئی تھی، اس کے ساتھ ہی رہتی تھی، بابو بانو کے گھر میں بھی ساتھ ہی جاتی تھی۔ بلی او بلی، کیا ہے بیبے، کبھی تو سکون سے سونے دیا کر۔ بلی اٹھ جا بیٹی، اتنی دیر تک نہیں سوتی، کیوں ان کو جن چمٹ جاتے ہیں؟ بلی نے چڑھ کر کہا، اللہ کرے تجھے تو کوئی جن ہی چمٹ جائے، میری جان تو چھوٹ جائے۔ بیبے جلدی چھوڑ دوں گی تیری جان، بس تھوڑا سا صبر کر لے۔ بچی کو تو چڑیل چمٹ گئی تھی نا بیبے، تجھے پتہ نہیں چلا؟ ہیں کب؟ مجھے تو تیرے ابے نے کبھی نہیں بتایا۔ سیما نے حیران ہو کر کہا، او بھلی لوگ، میری کیا مجال ہے کہ میں تجھے یہ بتاتا کہ وہ چڑیل چمٹ گئی ہے۔ ملک جلال جو بلی کے ساتھ ہی لیٹا تھا، بلی کی بات سنتا ہی بولا، نا ملک جی، آپ دونوں ماں بیٹی بھی مجھے کوئی چڑیل تو نہیں کہہ رہے؟ توبہ توبہ بیبے، جو ہم تجھے ایسے بولے۔ بلی معصومیت سے بولی، اٹھ جا بلی، تو آیا نہیں جوتا، اس گھر میں ایک میں ہی چڑیل ہوں، باقی تو سب فرشتے ہیں۔ سیما نے بات سمجھتے ہوئے کہا تو وہ دونوں زور زور سے ہنسنے لگے۔ چل پتر، اٹھ جا اب اور نماز پڑھ لے، ورنہ تجھے تیری بیبے نے واقعی جوتے سے پیٹے گی۔ اچھا بجی کہہ کر اٹھ کھڑی ہو گئی۔ ملک جی، غضب ہو گیا۔ اوہ کیا ہوا گامے، کیوں اس طرح صبح صبح دوڑے لگا رہا ہے؟ ملک جی، وہ طیفے کی بیٹی مر گئی ہے۔ اوہ غلط ہوا یہ تو۔ نہیں ملک جی، چنگا ہی ہو گیا، اب اسے کس نے قبول کرنا تھا؟ چل جا کے طیفے کو دیکھ، اس کی مدد کر، کفن دفن کا انتظام کر۔ ظہر کے بعد نوری کو دفنایا گیا تھا اور طیفہ ہمیشہ کے لیے اکیلا ہو گیا تھا۔ دن گزرتے گئے، ایک ہفتے کے بعد طیفے او طیفے، گامے نے آوازی پر کوئی جواب نہیں آیا۔ گاما بہت دیر انتظار کے بعد واپس لوٹ گیا۔ ملک جی، وہ تو دروازہ نہیں کھول رہا۔ اچھا، پنچایت اب کو فیصلہ کرے گی۔ نوری ہمارے گاؤں کی عزت ہے، چودھری سجاول کے بیٹے نثار نے ہماری عزت تار کی ہے اور اب اس کی وجہ سے بچی مر گئی ہے، تو اب سزا دوبارہ تجویز کی جائے، اس کو سرعام پھندہ دیا جائے۔ سب نے مڑ کر دیکھا، یہ طیفے کی آواز تھی۔ طیفے کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی؟ ملک جلال نے پوچھا۔ نہ ملک جی نہ، ورنہ مجھے پھندہ دے دے۔ اس کی بات سنتے ہی چودھری سجاول طیش میں آ گیا۔ اپنی اوقات میں رہے، پھندہ دے دوں میں، جب پھندہ ہے لٹکا دوں گا، یاد رکھنا۔ چودھری سجاول، آرام سے، ذرا ہوش کرو کچھ، میرے ہی ڈیرے پر بیٹھ کے مجھے ہی تڑیاں نہ لگاؤ، پنچایت فیصلہ کرے گی۔ سزائے موت میں آگ لگا دوں گا اگر کسی نے میرے بیٹے کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو۔ چودھری سجاول چیخا۔ پلیز مجھے بتائیں نازو، آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے اور کس نے کیا ہے؟ ڈاکٹر عاطلہ بڑے پیار سے پوچھ رہی تھی، مگر وہ خاموش، نہ ہاں اور نہ نا۔ دیکھو نازو، جب تک مجھے سب بتا نہیں دیتی تو میں تمہاری کچھ مدد نہیں کر سکتی، پلیز مجھے بتا دو۔ بول کے نازو، نہیں بلی، آج سے تم کو بلی ہی کہہ کر پکارتے ہیں۔ بلی نے سر اٹھایا اور اس کی طرف دیکھا، ہلکا سا مسکرا کر پھر سے واپس نیچے دیکھنے لگی تھی۔ خمنہ، ڈاکٹر خمنہ؟ کون خمنہ؟ میری بہن اس کے قبضے میں ہے، کس کے؟ بتاؤ، ہم اس کو بچانے کی پوری کوشش کریں گے۔ پلیز مجھے بتاؤ، سب سچ سچ بتاؤ، وہ بہت ظالم اور میں گنہگار ہوں۔ ہاں ڈاکٹر، میں بہت گنہگار ہوں۔ کیا گناہ کیا ہے تم نے بلی، بتاؤ مجھے، ڈاکٹر عادلہ نے اس سے پوچھا۔ مت مارو، خدا کے لیے مت مارو، بلی ہوش کرو، نرس انجیکشن لے کر آئی جلدی۔ ڈاکٹر نے اسے انجیکشن لگا کر سلا دیا۔ نہیں ڈاکٹر، ہمیں ابھی تک سوائے اس کے نام کے کچھ بھی نہیں پتا، اور آج ایک اور نام خمنہ بلی ہے، اس سے جو کہ ابھی تک ان لوگوں کی قید میں ہے۔ But still I have no idea what happened to her. Okay ڈاکٹر، ڈونٹ وری، ٹیک ٹائم، گڈ بائے۔ اس کے بعد ڈاکٹر عاطلہ بڑے پیمانے پر اس کے متعلق معلومات اکٹھی کرنے لگی۔ 4 گھنٹے بعد اس کو ہوش آیا تو ڈاکٹر عاطلہ نے بڑے مطمئن اور ٹھنڈے لہجے میں کہا، بلی، میں صرف اور صرف تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے لیے تمہیں مجھے سب بتانا ہوگا۔ خمنہ کو بھی ہم تبھی نکال پائیں گے جب تم ہماری مدد کرو گی۔ بلی نے سر ہاں میں ہلایا اور ایسے سے بولی، ڈاکٹر، وہ بے قصور ہے اور میں گنہگار ہوں۔ کیا گناہ کیا تم نے، بتاؤ مجھے۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، معاف کرنے والا ہے۔ اس گناہ کی معافی اللہ تعالیٰ دے دیں گے کیا؟ کس گناہ کی؟ خمنہ کی زندگی برباد کرنے کی، وہ درندے اسے بھی لے گئے۔ کون درندے بلی، تفصیل سے بتاؤ۔ چودھری سجاول کی بات سنتے ہی سارا گاؤں مشتعل ہو گیا اور پتھر اٹھا کر اسے اور اس کے بندوں کو مارنے لگے۔ چودھری سجاول تو بھاگ گیا، مگر اس کا بیٹا اور 2 آدمی ان کے پاس تھے، ان کو لوگوں نے پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا۔ ملک جلال بھی لوگوں کو غصہ دیکھ کر پیچھے ہٹ گیا اور انہوں نے ان کو مار دیا۔ لاشیں جب سجاول کو ملی تو وہ بدلے کی آگ میں جلنے لگا۔ ابھی کچھ دن ہی گزرے تھے کہ طیفے کی پھندہ لگی لاش اس کے گھر سے برآمد ہوئی۔ سب نے اسے خودکشی سمجھا کیونکہ طیفہ نیم پاگل ہو گیا تھا۔ چند دن بعد ہی بشیر کو سانپ نے کاٹا اور وہ بھی مر گیا۔ یہ بھی بظاہر طبعی موت ہی لگی تھی۔ ملک جلال کو شک تو ہوا،
مگر اس نے زیادہ گہرائی میں جا کے پوچھ گچھ نہیں کی۔ اس کے بعد کچھ غلط نہیں ہوا اور سب آہستہ آہستہ نوری اور طیفے کو بھولنے لگے، مگر وہ نہیں بھولا۔ کون کون نہیں بھولا؟ چودھری سجاول۔ پہلا دن۔ باجی بلی، خمنہ نے آواز دی۔ بلی نے آرام سے کہا، یہ لڑکا روز ادھر ہی کھڑا رہتا ہے۔ کون لڑکا خمنہ؟ وہ دیکھو، خمنہ نے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ کھڑا ہے تو کھڑا رہے، ہمیں اس سے کیا؟ تم سیدھا چلو۔ باجی چپ اور آرام سے بولو۔ اچھا باجی۔ دوسرا دن۔ باجی بلی، وہ آج بھی ادھر ہی کھڑا آپ کو گھور رہا ہے۔ خمنہ، اس کی طرف مت دیکھو اور اپنا منہ دھیان چلا کرو۔ اس کے سامنے اس طرح کی حرکتیں مت کیا کرو۔ تیسرا دن۔ خمنہ اور میں سیدھا منہ دھیان چل کر گھر آئی۔ چوتھا دن۔ ویر، آج وہ بلی اور خمنہ۔ ویر تو کیوں لینے آ گیا ہمیں؟ ہم آ جاتے، وہ میں ادھر کام سے آیا تھا تو سوچا تم دونوں کو بھی ساتھ لے جاؤں۔ اچھا کیا ویر ہے، مگر وہ ڈھیٹ بن کر کھڑا رہا، اسے ویر کے آنے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ 2 ماہ بعد۔ خمنہ، یہ کیوں یہاں کھڑا ہوتا ہے؟ باجی بلی، مجھے لگتا ہے یہ تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ چپ کر، بلی نے ڈانٹ کر بولا۔ باجی بلی، وہ دیکھو تو کیسے دیکھ رہا ہے۔ بلی نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور بولو بلی، کیا ہوا تھا؟ ڈاکٹر عدنہ بڑے پیار سے دیکھ کر پوچھ رہی تھی۔ آنسو تھے جو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ ہاں ہاں، رو لو، دل ہلکا ہو جائے گا۔ ڈاکٹر عادلہ نے اسے رونے دیا، پھر وہ آنکھوں کے رستے دل میں اتر گیا۔ اور یہی میری زندگی کی سب سے بڑی بھول تھی اور سب سے بڑا گناہ بھی۔ خمنہ میرے ساتھ ہی ہوتی تھی تو اسے سب علم تھا۔ وہ میرے پیچھے آنے لگا، مگر مجھے کوئی ڈر نہیں تھا، کیونکہ سب جانتے تھے کہ میں ملک جلال کی بیٹی ہوں، اور کسی کی جرت نہ تھی کہ جو مجھے دیکھ بھی سکتا۔ یہ ہاتھ لگا کر تو اسے جان سے ہاتھ دھونے پڑتے۔ ملک جلال تمہارے والد ہیں؟ جی۔ آنسو بہہ کر گال بھگو رہے تھے اور پھر سے خاموش ہو گئی۔ اوکے، تم آرام کرو، کل بات کریں گے۔ ڈاکٹر عادلہ یہ کہہ کر باہر نکل گئی۔ وہ اپنے بیڈ کی طرف چل دی۔ بیبے بیبے او بیبے، وہ ادھم مچا رہی تھی۔ ملکانی جی مجھے بچائیں، ملکانی جی کرمو زور زور سے چلا رہی تھی۔ خدا خیر کرے۔ سیما دوڑتی ہوئی گئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر سخت بند بن گئی۔ کرمو نیچے زمین پر پڑا تھا اور بلی اس کے اوپر چڑھ کر اس کو پیٹ رہی تھی۔ سیما نے جلدی سے آ کر بلی کو اٹھا کر پرے گرایا اور کرمو کو اٹھایا۔ وہ مار کھا کھا کر بے سود ہو گئی تھی۔ یہ کیا ہے بلی؟ سیما غصے سے بولی۔ بیبے، اس کی جرت کیسے ہوئی میرا نیا سوٹ چلانے کی؟ کیا ہوا کرمو؟ ملکانی جی مجھے معاف کر دے، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، غلطی سے ہو گیا۔ میں تجھے بتاتی ہوں۔ بلی اس کی طرف لپکی۔ ملکانی جی بچائیں، بلی بیوی مجھے مار دے گی۔ پہلے ہی مار مار کر میرا کچھ نہیں چھوڑا۔ اس سے پہلے کہ بلی اسے پکڑتی، سیما نے بلی کو پکڑ لیا۔ بیبے چھوڑ دے مجھے، آج یہ زندہ نہیں بچے گی۔ بیبے چھوڑ دے ورنہ۔ کرمو چل جا کے چائے چڑھا، ملک جی آنے والے ہیں۔ کرمو نے یہ سن کر دوڑ لگا دی اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ بلی انسان بنا کر، وہ بھی انسان ہے، اس سے غلطی ہو سکتی ہے، اس طرح مارتے ہیں؟ سیما نے غصے سے کہا۔ بیبے غلطی میرے پسند کی جوڑے پر ہی اگر ہونی تھی۔ نہ بیبے نہ، تجھے کیا لگتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں چلنا؟ تو نے اسے بولا ہوگا کہ میرا جوڑا جلا دے تاکہ میں بانو کی منگنی میں نہ جا سکوں۔ یا رب، یا تو اسے اٹھا لے یا پھر مجھے اٹھا لے۔ سیما نے کہا۔ مجھے کیوں اٹھا لے رب؟ ان کو اٹھائے جن لوگوں نے میرا جوڑا جلا دیا اور جن کے کہنے پر جلایا ان کو بھی۔ تڑاک جوتا بلی کی کمر پر پڑا۔ بیبے دفع ہو جا، پتہ نہیں کس گناہ کی سزا دی رب نے مجھے تیری صورت میں۔ یہ جو تو ابے پہ ڈورے ڈالتی تھی نا بیبے، اس کی سزا ملی ہے تجھے، بلی نے بدتمیزی کرتے ہوئے کہا۔ منحوس زبان بند کر لے، یہ کہہ کر وہ باہر نکل گئی۔ بلی زور زور سے رونے لگی۔ کاش بیبے تو مجھے اسی وقت مار دیتی جب میں یہ سب کرتی تھی، مگر وہ ہلکا سا بڑبڑائی اور آنکھیں بند کر لی۔ تکلیف کا ایک لمبا دورانیہ شروع ہو چکا تھا اور اس نے اب یہ سب کچھ اسے سہنا تھا۔ رکے پلیز، میری بات سنیں، وہ اس کے پیچھے آتے ہوئے بولا اور پھر اچانک اس کے سامنے آ گیا۔ مجھے آپ کی کوئی بات نہیں سننی، ہٹے، بلی چلائی۔ غصہ اس کی سرخ شکل سے واضح تھا۔ اب مجھے غلط سمجھ رہی ہیں، وہ جلدی سے بولا۔ میں کوئی ایسا ویسا نہیں ہوں میری جان، تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ انگلی اٹھاتے اس سے پوچھا۔ جی جانتا ہوں، ملک جلال کی بیٹی ہو، مسکراتا ہوا بول رہا تھا۔ اسے بلی کے غصے کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ اس کے باوجود تمہاری اتنی ہمت اور جرأت، انتہائی غصے سے کہا گیا تھا۔ وہ پھر سے مسکرایا تھا۔ آپ میری بات تو سن لیں، انتہائی نرمی سے کہہ رہا تھا وہ۔ خبردار جو اب مجھے آواز دی تو ہٹو، غصے سے کہتی وہ آگے بڑھ گئی، لیکن وہ وہیں کھڑا مسکراتا رہا۔ بلی نے تھوڑا آگے جا کر پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس نے ایک فلائنگ کس اس کی طرف اچھالی۔ لا حول ولا قوت، بلی جھرجھری لے کر آگے بڑھ گئی، لیکن دل میں میٹھی میٹھی خوشی اس کی اس طرح کس کرنے کی۔ وہ سارے دن جو اس کے بارے میں سوچتی رہی، دھیان بار بار اس کی طرف ہو جاتا تو وہ مسکرا کر رہ جاتی۔ اگر اسی کو محبت کہتے ہیں تو بلی کو وہ محبت اس اجنبی سے ہو چکی تھی جس کا نام بھی اسے معلوم نہیں تھا۔ کچھ دن یوں ہی گزرتے رہے، وہ اسے مڑ کر دیکھتی، وہ فلائنگ کس اچھال لیتا، بلی کا دل خوش ہو جاتا لیکن ظاہر نہیں ہونے دیا۔ کچھ دن بعد
تم پھر آ گئے، بلی چلا کر بولی، جبکہ دل تو خوش ہوا اسے دیکھ کر۔ وہ 2 دن بعد آئے تھے اور بلی کو ان 2 دنوں میں کہیں سکون نہیں مل رہا تھا۔ ہاں، جب تک تم مان نہیں جاتی میں آتا رہوں گا۔ وہ ہنوز اپنی مسکراہٹ قائم رکھے ہوئے تھا۔ تمہارا علاج کروانا پڑے گا، بلی غصہ ظاہر کرتے ہوئے بولی۔ شوق سے، پر میں پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہوں، وہ ڈٹائی سے بولا اور ایک آنکھ ونک کر کے۔ لگتا ہے ویر کو جانتے نہیں ہو۔ بلی اس کی اس حرکت پر سٹ پٹا کر رہ گئی۔ ان کو بھی جانتا ہوں، لیکن اب میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اسے قریب آتے ہوئے بولا۔ بکواس بند کرو، بلی تھوڑا پیچھے ہٹی۔ یہ بکواس نہیں ہے نازو، پھر سے تھوڑا آگے بڑھا، اس کے کار کو انگلی سے چھوا۔ نازو؟ بلی تو اپنے نام میں ہی الجھی ہوئی تھی۔ تمہیں میرا نام کس سے بتایا؟ حیران ہو کر پوچھا۔ میں سب جانتا ہوں نازو، اس نے اب لب اس کے لبوں پر رکھے اور ہلکی آواز میں بولا۔ میرا یقین کرو۔ بلی نے اس کے بعد سنگی کر کے دوڑ لگا دی، کیونکہ اس کا دل اس حرکت پر زور زور سے دھڑک رہا تھا، لیکن یہ احساس بہت خوبصورت تھا۔ مان جاؤ نا، اگلے دن وہ پھر سے وہی کھڑا اسے کہہ رہا تھا، کیا یہ واقعی مجھ سے پیار کرتا ہے؟ بلی نے دل میں سوچا، وہ کمال کو نہیں بتائے گی، شاید وہ بھی یہ بات جانتا تھا، کیونکہ اگر بتانا ہوتا تو وہ اب تک بتا چکی تھی، کیونکہ اس کے دل میں کچھ محبت کے جذبات وہ جگا چکا تھا۔ یہ بات وہ بھی جان گیا تھا۔ دیکھو تم جو کوئی بھی ہو، مجھے تم سے کوئی سروکار نہیں ہو، نہ ہی میں تمہارا ساتھ دوں گی، بلی جی کڑا کرتے ہوئے بولی تھی، ورنہ دل تو کہہ رہا تھا کہ اسے یوں ہی دیکھتی رہے عمر بھر۔ ہمنا کے پیپر ہو گئے تھے تو وہ آج کل اکیلی ہی جاتی تھی، میٹرک کے امتحان تھے تو وہ چھٹی بھی نہیں کرتی تھی اور وہ ابو اس کی طرف دیکھ رہی تھی، لیکن پھر وہ جلدی جلدی چلنے لگی۔ میرا نام چودھری بلاول ہے، وہ زور سے بولا۔ ملی نے مڑ کر اسے دیکھا اور چپ چاپ اسکول میں داخل ہو گئی، کیونکہ زیادہ دیر اس کے سامنے رکتی تو شاید سب جواب دے جاتا۔ کچھ دن سے بلی اسے ڈھونڈ رہی تھی، لیکن وہ اسے کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ دل بے چین تک کہ اس کی ایک جھلک دیکھنے ہے، لیکن وہ نہیں آ رہا تھا۔ ہمنا وہ نہیں رہا۔ بلی نے ہمنا کو سب بتایا۔ باجی کیا وہ واقعی نہیں آئے گا؟ پتہ نہیں، پر مجھے اس سے کیا، اسے تعلق بنتے ہوئے کہا۔ چلو اچھا ہی ہے کہ وہ نہ آئے، ہمنا نے کہا تو وہ اسے بس دیکھے گئی۔ نہیں ہمنا، میں نہیں رہ سکتی اس کے بغیر، اسے دل میں سوچا اور خاموش ہو گئی۔ باجی بلو جلدی اٹھ جاؤ، ہمنا نے باہر سے آ کر بھاگتے اسے کہا۔ ہمنا مت تنگ کرو، کل پیپر ہے میرا، وہ پڑھنے میں مصروف تھی۔ باجی وہ اپنے گھر کے باہر کھڑا ہے، ہمنا نے اسے باہر نہ جاتے دیکھ کر کہا۔ ہمنا جاؤ، بلی غصے سے بولی۔ باجی بلی وہ اسکول والا لڑکا۔ ہمنا کی بات پر بلی چونکی۔ کون گھر کے باہر کھڑا تھا؟ ہمنا نے وضاحت دی۔ کیا مطلب؟ بلی چلائی۔ آہستہ بولو باجی، ہمنا نے کہا۔ بلاول، وہ بولی۔ تجھے نام کس سے پتہ ہے باجی؟ ہمنا نے تجسس سے کہا۔ اسی نے ایک دن چیخ کر بتایا تھا۔ اچھا چلو اوپر۔ بلی نے جلدی سے کتابیں بند کی اور چھت کی طرف بڑھ گئی۔ وہ دونوں دیوار سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہائے میں مر گئی، یہ تو وہی بلی نے پریشان ہو کر کہا۔ دل اچھل کر باہر آنے کو تیار تھا۔ اب کیا ہوگا باجی بلی؟ ہمنا نے پوچھا۔ وہ پریشان ہو چکی تھی۔ مجھے کیا پتہ، بلی نے ڈرتے ہوئے کہا۔ چلو نیچے چلے، کوئی دیکھ نہ لے۔ نیچے آ کر بھی اس کا دھیان بلاول کی طرف ہی لگا رہا۔ وہ اسے اچھا لگنے لگا تھا اور یہ بات صرف وہ جانتی تھی، ہمنا کو بھی نہیں بتایا تھا۔ وہ خود کو بہت دیر روکتی رہی، لیکن دل اس ظالم کو دیکھنے کو دیوانہ ہو رہا تھا۔ پھر وہ دل کی سنتی ایک دفعہ پھر سے چھت پر آ گئی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ بلاول نے پھر سے ایک فلائنگ کس کی اس کی طرف اچھالی اور مسکراتا ہوا واپس چلا گیا۔ مطلب اس کا کام ہو گیا تھا۔ وہ بہت خوش تھی اور بلا بھی۔ ابا جی مجھے شہر جانا ہے پڑھنے۔ نا پتر یہ نہیں ہو سکتا، ملک جلال نے کہا۔ ابا جی میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں۔ بس پتر میٹرک پاس ہے تو بڑا ہے، ہم نے کون سا نوکری کروانی ہے۔ ابا جی بس پتر بات ختم ہو گئی۔ وہ منہ بنائے کمرے میں آ گئی۔ اور بلی میری جان روٹی کھا لے۔ نہیں کھانی بیبے۔ پتر روٹی سے کیا بیر بھلا؟ بیبے تو ابے سے بات کرنا، پتر یہ بات ضرور مانیں گے۔ بلی اگر تیرے ابا جی نے ماننا ہوتا تو وہ کبھی منع ہی نہ کرتے، اور میں ان کو اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ انکار کا مطلب ہے کہ انکار۔ یہ بات جتنی جلدی ہو سکے سمجھ لے، ان کو تنگ نہ کر۔ اب دیکھنا تیرے ابا جی نے بھی کچھ نہیں کھایا، وہ بھی سارے دن کے بھوکے ہیں۔ بیبے اس نے حیرانگی سے ماں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بس پتر میٹرک کر لیا، اور بتاؤ اور کوئی ہے پورے خاندان میں جو میٹرک تک پڑھی لکھی ہو؟ تیرے ابا جی تجھ سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، ان کو امتحان میں نہ ڈال۔ چل اٹھ جا میری شہزادی۔ بلی ماں کی باتیں سن کر اٹھ گئی اور کھانا کھا کر لے کر ملک جلال کے کمرے میں گئی۔ ہلکے سے دروازہ بجایا۔ آ جاؤ بلی پتر۔ ابا جی کو کیسے پتہ چلا؟ بلی نے سوچا۔ ابا جی کھانا لے کر آئی ہوں۔ ملک جلال ہلکا سا مسکرایا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ لیا پتر بڑی بھوک لگی ہے، ابھی تک تو آپ کو بھوک نہیں لگی تھی اور اب؟ سیمن نے ملک جلال کو چھیڑنے کے انداز میں کہا۔ او بھلی لوگ، میری بیٹی کھانا نہ کھائے تو بھلا مجھے بھوک کہاں سے لگے گی؟ وہ بلی کو پیار کرتے ہوئے بولے۔ جی ملک جی جانتی ہوں، مجھے سب سمجھ آ رہی۔ وہ پھر مسکرا دی۔ پھر وہ تینوں کھانا کھانے لگے، کیونکہ کھانا تو سیمن نے بھی نہیں کھایا تھا۔ حال ملک جلال اداس اور پریشان بیٹھا تھا، جبکہ کمال اپنا فیصلہ سنا کر جا چکا تھا۔ آج شدت سے اسے سیما کی یاد آ رہی تھی، مگر اب اسے یاد کرنے کے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔
خمنہ اور بلی کے یوں گھر سے چلے جانے کے بعد وہ اشال مشال عائشہ کو واپس ملک بلال کے پاس چھوڑ آیا تھا۔ اب کمال بھی ملک سے باہر جانے کا فیصلہ سنا گیا تھا اور وہ تنہا رہ گیا تھا۔ دل پھر سے ماضی کی یادوں میں کھو گیا تھا جب وہ ابے، ہاں پتر ملک جی، اس کو سمجھائیں آپ کو ابے مت بولا کرے بلکہ تمیز کے ساتھ ابا جی بولا کرے۔ او بھلی لوگ، میری بیٹی میری سہیلی اور دوستی میں تمیز نہیں ہوتی، کیوں بلے؟ آہو ابے، پر بیبے کو کیا پتا، انہیں تو کبھی کسی کو دوست بنایا ہی نہیں، بلی نے اترا کر کہا۔ ملک جی اس کو سمجھائے کہ مجھے اس طرح کے بے ڈھنگے مذاق مت کیا کرے۔ او بھلی لوگ، جب یہ بیاہ کے چلی جائے گی تب اس کی یہی باتیں تجھے یاد آئے کریں گی۔ ابا جی مجھے شادی نہیں کرنی، سنا آپ نے؟ اور پتر بیٹیاں تو پرایا تن ہوتی ہیں، ایک نہ ایک دن تو جانا ہی ہوتا ہے۔ اتنا کہہ کر ملک جلال کی آنکھیں نم ہو گئیں، وہاں سے اٹھ گیا۔ بیبی کیا ہے، تو نے میرے ابے کو رلا دیا۔ بس یہ کیا، یہاں تو بیبی بھی رو رہی تھی۔ ہائے بیبی، تو بھی میرے جانے سے اداس ہوگی، مجھے تو لگتا تھا کہ تو خوشیاں منائے گی۔ یہ کہہ کر اسے ماں کو گلے لگا لیا اور سیما مسکرا دی۔ بلی، تو نے شادی کی بھی نوبت نہیں آنے دی، ملک جلال نے سوچا اور پھر اس کے چہرے پر سختی کے تاثرات نمایاں ہو گئے۔ بلی اب کیسی طبیعت ہے؟ ڈاکٹر عادلہ بڑے پیار سے دیکھ کر پوچھ رہی تھی۔ بہتر ہے اب، بلی نے آہستہ سے جواب دیا۔ ڈاکٹر جی بولے، آپ لوگ کون ہیں؟ کیا مطلب، ہم ڈاکٹر ہیں، یہ ہاسپٹل ہے۔ اتنے میں ایک لڑکا اندر داخل ہوا اور جلدی سے بولا میڈم میز نازو کو فوراً شفٹ کرے۔ کدھر لے کر جا رہے ہو آپ لوگ مجھے؟ میں نہیں جاؤں گی۔ دیکھو نازو، تمہاری جان کو خطرہ ہے، سب پتہ چل جائے گا تمہیں۔ وہ لوگ یہاں پہنچ چکے ہیں تو جلدی کرو۔ بلی کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا، اس لیے چپ چاپ ان کے ساتھ چل دی۔ ڈاکٹر ہما، کاؤنٹر پر اطلاع دیں، کسی کو بھی نازو کا پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ اس کے بعد وہ نازو کو لے کر دوسرے راستے سے باہر نکل گئی۔ باہر گاڑی تیار کھڑی تھی، ڈاکٹر عادلہ نے اسے گاڑی میں بٹھایا اور کچھ ہدایات دے کر واپس مڑ گئی۔ گاڑی کچھ دیر کے بعد ایک بنگلے کے باہر رکی۔ گارڈز نے اسے اندر آنے کی اجازت دی، اسے لے کر اندر چلا گیا۔ سامنے ایک ملازمت تھی جو شاید اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ آئے بی بی جی، وہ اسے لے کر کمرے میں گئی اور بولی، بی بی آپ آرام کریں، میں کھانے پینے کا انتظام کرتی ہوں۔ رکو اماں، یہ کس کا گھر ہے اور میں کہاں ہوں؟ بی بی، یہ ڈاکٹر عادلہ کا گھر ہے اور آپ اس وقت ڈیفینس میں ہیں۔ سن کر تھوڑی تسلی ہوئی، پھر وہ باہر نکل گئی۔ ویرے، تو سب سچ ہے، وہ خوشی سے جھوم رہی تھی۔ کمال پتر، تو اس کی ہر بات مان کر اچھا نہیں کرتا۔ او بیبے، اس کی خوشیوں کا خیال نہیں رکھوں گا تو اس کی خوشی کا خیال کون رکھے گا؟ ویر، اب تو بیبے کی باتوں میں نہ آ جانا۔ اچھا اب جاؤ، جا کر کھول کر دیکھ لے، ٹھیک ہے؟ اچھا ویرے، یہ کہہ کر وہ تمام کتابیں لے کر کمرے کی طرف چل دی۔ کمال اس کے لیے انٹر کی کتابیں لے کر آئے تھے اور وہ اب گھر بیٹھ کر آگے پڑھے گی اور وہ پیپر دلانے کے لیے اسے شہر لے کر جائے گا۔ ملک جلال نے بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ ٹیوشن کے لیے اسکول کے پرنسپل کے ساتھ بات کر لی تھی کمال نے۔ اب بلی شام میں پڑھنے کے لیے مس زاہدہ کے پاس جانے لگی، وہ خمنہ بھی اس کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ دیکھو بلال، مجھے اس بات سے کوئی تعلق نہیں رکھنا، میرے راستے میں مت آنا آج کے بعد۔ بلی، رکو تو میری بات تو سنو نا۔ دیکھو بلاول، مجھے آگے پڑھنا اور میں ان چکروں میں پڑھ کر سب ختم نہیں کرنا چاہتی، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ مجھے اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہے اور ہماری شادی کبھی نہیں ہو سکتی، تم سمجھتے کیوں نہیں؟ بلی، وہ اس کے سامنے آ گیا تھا۔ بلاول، میں بات ختم کر چکی ہوں، تم ایسے کیسے بات ختم کر سکتے ہو؟ میں تمہیں ایسا نہیں کرنے دوں گا۔ تم مجھے کس حق سے روکو گے؟ بلی نے پوچھا۔ محبت، یہ حق کافی نہیں ہے کیا؟ نہیں، بلی نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ مطلب کیا کہنا چاہتی ہو؟ ہماری خاندانی دشمنی اور یہ کبھی ممکن نہیں ہے کہ ہم ایک ہو سکیں، تو اس کا مطلب ہے کہ نہیں بنتا، بلی نے غصے سے کہا۔ میرے بابا کو کوئی اعتراض نہیں ہے، بلاول نے آرام سے جواب دیا۔ بلی نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ تمہارا مطلب کہ چودھری سجاول اپنی پرانی دیرینہ دشمنی بھول کر مجھے بہو بنانے کے لیے تیار ہے؟ اسے ٹوکنے کے انداز میں کہا۔ ہاں بالکل ایسا ہی ہے، اسے باعتماد لہجے میں جواب دیا۔ بلی بہت حیران ہو کر اسے دیکھ کر آگے بڑھ گئی۔ میں تمہارا انتظار کروں گا، اسے پیچھے سے آواز دی تو وہ خاموشی سے بنا جواب دیے گلی مڑ گئی۔ باجی بلو، اٹھو، یہ خمنہ تھی۔ بولو خمنہ، کیا بات ہے؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے، ساتھ لٹا لو، آؤ ادھر آؤ، کیا ہوا ہے؟ بہت درد ہو رہا ہے، اسے بہت مارا ہے۔ آنسو نکل کر آنکھوں میں جلن ہو رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو خمنہ، بلی نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ نہیں باجی، تمہارا بھلا کیا قصور، ہمارے نصیب میں ہی ایسا لکھا۔ نہیں باجی، تمہارا بھلا کیا قصور، ہمارے نصیب میں ہی ایسا لکھا تھا۔ بلی نے اسے گلے سے لگا لیا اور زور پر تار رونے لگی۔ اوہ، تو پیار محبت ہو رہا ہے، یہ بلاول کی آواز تھی جو طنزیہ ہنسی ہنس رہا تھا۔ شیطان، کمینے، کتے، خون پی لوں گی تمہارا۔ بکواس بند کرو ذلیل عورت، تمہارے باپ نے جو میرے بھائی کے ساتھ کیا تو کیا تم سمجھی کہ میں بھول جاؤں؟ نہیں، کبھی نہیں۔ یہ کہہ کر اسے 2 تھپڑ بلی کے منہ پر مارے اور ساتھ ہی گندی گالیاں بکتا رہا۔ بلی اچانک سے اٹھ گئی۔ کیا ہوا؟ سامنے ڈاکٹر عادلہ تھی۔ کیا آپ مجھے ساری بات بتائیں گی؟ ہاں، کیوں نہیں، میں خود اب تم سے تعاون کرنا چاہتی ہوں، تم سے درخواست کرتی ہوں کہ مجھے سب سچ بتاؤ۔ تو ٹھیک ہے، پہلے آپ اپنا تعارف کروائیں۔ بلی اب بہت بہتر لگ رہی تھی۔ میں واقعی ڈاکٹر عادلہ ہوں، ذہنی امراض کی ڈاکٹر۔
اس کے ساتھ ساتھ میں ایک حد میں رہتے ہوئے حساس اداروں کی مدد بھی کرتی ہوں. ڈاکٹر ہما بھی اس میں شامل ہے. جب ہمارے پاس کوئی ایسا مریض آ جائے تو جو اس حالت میں ہو جس میں تم تھی تو ہم اس کی مدد سے اس گروہ تک پہنچتے ہیں جو یہ سب کچھ کرواتے ہیں. اس کے ساتھ ہی 2 پولیس اہلکار اندر داخل ہوئے اور عادلہ نے بڑے پیار سے بلی کو ان کا ہر بات بتانے کی اپیل کی. دیکھو بلی، ہمارے پاس خمنہ کو بچانے کے لیے بہت کم وقت ہے. تمہیں وہاں سے فرار ہوئے آج 4 دن ہو چکے ہیں اور وہ اب تک بہت کچھ کر چکے ہیں، شاید خمنہ کو غائب بھی. ڈاکٹر عادلہ کی بات سنتے ہی بلی کے جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی تھی. اگر خمنہ نہ ملی تو میں سب بتاؤں گی، بلی نے اعتماد سے کہا. شاباش بلی، میں تمہارا انتظار کروں گا. یہ آواز بار بار کانوں میں گونج رہی تھی. وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے حواسوں پر چھایا ہوا تھا. آخر بلی نے اسے ملنے کا فیصلہ کر لیا. رات 12 کے قریب وہ گھر سے نکلی تو خوف سے روح کانپ گئی. دل چاہا واپس مڑ جائے مگر عشق ظالم ہر خوف پر غالب آ جاتا ہے. وہ آہستہ سے چلتی وہاں پہنچ گئی. مجھے یقین تھا تم ضرور آؤ گے. اور یہ کہتے ہی بلی کے گلے جا لگا. ایک جھٹکے سے اسے پیچھے کرنے کے بعد ایک تھپڑ رسید کر دیا اس کے گال پر. تمہاری یہ جرت! غصے سے لال ہو گئی تھی وہ اور ساتھ ہی واپس جانے کے لیے پلٹی. اوہ سوری بلی میری جان، دراصل تمہیں یوں اپنے سامنے دیکھ کر خود کو قابو میں نہیں رکھ سکتا. مجھے تم سے کوئی تعلق نہیں رکھنا، سمجھے تم؟ بلی غصے میں تھی. اچھا معاف کر دو، آئندہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، وعدہ. اب آ گئی ہوں نا تو بیٹھ جاؤ، اسے پیار سے کہا. تو بلی جیسے سب بھول گئی، اس سے باتیں کرنے لگی. وقت کا اندازہ ہی نہیں ہوا اور وہ 2 گھنٹے اس سے باتیں کرتی رہی. پھر اچانک اسے ملک جلال کا خیال آیا تو وہ جلدی سے جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی. اب کب ملو گی؟ پتہ نہیں، مجھے یہ سب اچھا نہیں لگتا. میں اب کبھی نہیں آؤں گی اس طرح. تم اپنے اماں ابا کو بھیجو ہمارے گھر. ہاں کیوں نہیں، جلد، پر ابھی کچھ دن لگ جائیں گے. میں اتنے دن تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا تو پلیز. اچھا سوچوں گی، کہہ کر واپس پلٹ آئی. سب سو رہے تھے، کسی کو بھی اس کے جانے یا واپس آنے کا علم نہیں ہوا سوائے خمنہ کے. بیبے میں نے یہ جوڑا نہیں پہننا بانو کی شادی میں. کیوں، کیا ہے اس جوڑے کو؟ مجھے پسند نہیں ہے. حد ہے، ویسے پسند نہیں، خمنہ کو پسند ہے، اسے دے دیں. وہ تو پہن ہی لے گی، تمہاری جیسی نہیں ہے وہ. سیما نے تعریف کرتے ہوئے کہا. اچھا، ویر سے بولا ہے میں نے، وہ کل شہر سے شاپنگ کروائے گا مجھے. تیرا ابا کیا کم تھا جو اب یہ بھی سر چڑھائے گا تجھے؟ بیبے تو ہر وقت جلتی رہتی ہے بس مجھ سے. پھٹے منہ تیرا. نہ بھلا کبھی ماں بھی اپنی اولاد سے جلدی ہے کبھی. بیبے تو اور کسی کو تو پتہ نہیں، پر بلی چلی جا میری نظر سے دور. مر جاؤں گی تو قدر آئے گی میری. کیوں قدر آئے گی بیبے؟ دوسری بیبے تو آ سکتی ہے نا. ہاں کیوں نہ، 2 اور بیبے لیا. ٹھنڈ پڑے تیرے اور تیرے ابے کے کلیجے میں. ملک جلال جو دونوں کی باتیں سن رہا تھا ہنستے ہوئے کہا. او بھلی لوگ، میری کیا مجال، میں دوسری شادی کا سوچوں بھی. اب میری بیٹی ضد کر رہی ہے تو میں بھلا کیا کر سکتا ہوں. ہاں کرے 2 چھوڑ کر 4 کر لیں. بیبے غصہ کرتے باہر نکل گئی. وہ دونوں ہنس کے پاگل ہو رہے تھے. آ بھی جا بلی. بس ویرے آ گئی، جلدی کر، پھر واپس بھی آنا ہے. بیبے آپ بھی چلے نہ ساتھ. نہ پتر نہ، میرے میں اب اتنی جان کہاں، اور یہ تو سارا شہر پھرواتی ہے بندے سے. سیما نے بلی کی طرف اشارہ کیا. خمنہ ہے نا ساتھ، بس کافی ہے، بلی نے غصے سے کہا. اور سن کمال پتر، اشال مشال اور عشاء کے لیے بھی کپڑے لے کر آنا. سیما تاکید کی. ہاں بیبے، یہ بھی کوئی بھلا بات ہے کہنے کی. اچھا اب خیریت سے جاؤ، جلدی واپس مڑ آنا. اچھا کہہ کر وہ چل دیے. باجی بلی وہ دیکھو، خمنہ نے اشارہ کرتے ہوئے. تو بلی نے مڑ کر دیکھا. بلاول ان کے پیچھے تھا. خمنہ یہ کیوں یہاں آیا ہے؟ مجھے کیا پتا باجی، جا کر پوچھ لو. پاگل ہو کیا؟ ویرے کا پتہ نہیں ہے کیا تجھے؟ بلی ادھر آ، یہ جوڑا دیکھ. کمال نے بلی کو لال پیلے رنگ میں جوڑا دکھایا. واہ ویرے، یہ تو بہت سونا ہے، یہ اسے دے دینا میری طرف سے. کمال نے کہا. ویرے، بلی نے دکھی ہو کر کہا. اب کیا فائدہ ویرے، چل چھوڑ اس بات کو. میرے لیے بھی کوئی جوڑا پسند کرو نا. بلی نے بات بدلی. کمال بانو کو پسند کرتا تھا مگر اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی اس کی منگنی اس کے تایا کے گھر ہو گئی اور بات چلنے سے پہلے ہی ختم ہو گئی. شاپنگ کرتے ہوئے سارا وقت ان کے پیچھے ہی رہا. کمال نے اسے دیکھا نہیں، ورنہ وہ اسے وہیں پکڑ لیتا. شاپنگ کرنے کے بعد کمال انہیں کھانا کھلانے کے لیے ہوٹل لے گیا اور وہاں بھی ان کے پیچھے ہی تھا. جب کمال نے اپنے گارڈ کو بلایا اور اس کے کان میں کچھ کہا. بلی کی تو جان ہی نکل گئی تھی، پر تھوڑی دیر بعد کچھ نہیں ہوا تو اسے حوصلہ ہوا. بانو کی شادی میں وہ مصروف ہو گئی تھی اور ان دنوں اسے بلاول سے ملاقات کا بھی وقت نہیں ملا. شاید وہ خود بھی اسے ملنا نہیں چاہتی تھی. لیکن بانو کی بارات جب آئی تو کوئی تیزی سے لے کر دوسری طرف بڑھ گیا. اسے کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا ہوا. اپنا دوپٹہ سنبھال کر جب اسے دیکھا تو وہ بلاول تھا. تو تم آہستہ بولو، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ بلی نے ہڑبڑا کر پوچھا. تمہیں دیکھنے آیا ہوں. بہت پیاری لگ رہی ہے. بلی تعریف سن کر شرما گئی. تھوڑا سا پیار کرنے دو. مطلب؟ بلی نے خفگی سے کہا. مطلب پیار نہیں، میں اس کی اجازت نہیں دے رہی. اب جاؤ، کوئی دیکھ لے گا. نہیں ایسے میں نہیں جاؤں گا. پھر کیسے جاؤ گے؟ ابا جی کو بلاؤں تب جاؤ گے. تبھی ہولے سے اس نے اپنے ہونٹ بلی کے گال پر رکھ دیا اور بولا ایسے چلا جاؤں گا. پھر ایک لمحے میں وہ غائب ہو گیا. پاگل بلی منہ میں بڑبڑاتی ہوئی بانو کی طرف چل دی.
یہ دیکھ بغیرت، بلاول نے بلی کے بالوں کو زور سے کھینچتے ہوئے کہا۔ بلی نے جب دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ اس کے موبائل میں وہ تمام تصویریں تھیں جب وہ بلی سے ملتا تھا۔ تم بھی اپنے بھائی کی طرح گندا خون ہو، بلی نے چیخ کر کہا۔ چٹاک سے تھپڑ بلی کے منہ پر مارا گیا تھا، پھر اس نے اس کا دوپٹہ اٹھا کر دور پھینک دیا۔ مت کرو ایسا بلاول، تمہیں خدا کا واسطہ، وہ زور زور سے رو رہی تھی۔ مگر وہ رکا نہیں اور اسے بلی کی عزت پامال کر دی۔ وہ روتی رہی، ہاتھ جوڑتی رہی، مگر وہ نہیں رکا۔ پھر ڈاکٹر عادلہ نے کہا۔ اتنا کہہ کر وہ چپ ہو گئی اور پھر زور قطار روتے ہوئے بولی۔ وہ خمنہ کو میرے سامنے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ میں نے اس کی منتیں کی اور یہ بھی کہا کہ جو کرنا ہے میرے ساتھ کر لو، خمنہ کو چھوڑ دو، مگر اس نے میرے سامنے ڈاکٹر میری بہن کی عزت تار تار کر دی۔ وہ اتنی چھوٹی بچی اتنی تکلیف سہ نہیں پائی اور بے ہوش ہو گئی، مگر وہ باز نہیں آئے۔ وہ روتے روتے زمین پر گر گئی۔ پانی پینے کے بعد وہ پھر سے بولی۔ اتنا ہی نہیں ڈاکٹر، پھر اس ہماری عزت اپنے نوکروں سے پامال کروائی۔ وہ سامنے بیٹھ کر تماشا دیکھتا اور ساتھ ساتھ ہمیں کوڑے مارتا۔ جو سزا میرے ابا جی نے اس کے بھائی کو سنائی تھی، وہ وہی سزا مجھے اور خمنہ کو روز دیتا اور بار بار دیتا۔ اور اس کا باپ خوشی سے جھومتا اور کہکے لگاتے اور ہمیں کوڑے مارتے۔ پھر اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گئی۔ ڈاکٹر عادلہ کا حوصلہ نہیں پڑ رہا تھا کہ اس سے آگے کی کہانی سنیں، وہ بھی رو پڑی تھی۔ بلاول، تم چودھری سجاول کے بیٹے ہو نا؟ ہاں بلی میری جان، پہلے نہیں بتایا تھا کیا؟ بتایا تھا پر کیا؟ کچھ نہیں بلی، بولو۔ میں تمہیں کھونے سے ڈرتا ہوں بلی، پر تم فکر نہ کرو، میں اپنے بابا کو منا لوں گا۔ مگر میرے ابا جی کبھی نہیں مانیں گے۔ کچھ تو کرنا پڑے گا نا اب۔ نہیں، کچھ نہیں ہو سکتا سوائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے کو بھول جائیں۔ نہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ اور کیا تم مجھے اتنی آسانی سے بھول جاؤ گی؟ مشکل ہے بلاول، مگر ہماری شادی ہونا بھی ممکن نہیں۔ دشمن ہیں ہم لوگ آپس میں۔ ہاں تو میں اور تم تو دشمن نہیں، ہم تو پیار کرتے ہیں نا۔ یہ کہہ کر اس نے بلی کو باہوں میں بھر لیا۔ ہاں ہاں بہت پیار کرتے ہیں، مگر ہمارا ایک ہونا ناممکن ہے بلاول۔ ہم کورٹ میرج کر لیں گے، بلاول نے اسے کہا۔ نہیں، میں ایسا کبھی نہیں کروں گی، بلی نے فوراً سے جواب دیا۔ کیوں؟ کیا تم مجھ سے پیار نہیں کرتی؟ بلاول نے تھوڑا قریب ہوتے ہوئے پوچھا۔ کرتی ہوں پیار، مگر میں اپنے ابا جی کی عزت کو یوں رون کر نہیں جا سکتی۔ ہم شادی کے بعد واپس آ جائیں گے اور ان سب کو بتا دیں گے۔ وہ مار ڈالیں گے ہمیں، بلی نے پریشان ہو کر کہا۔ ارے کچھ نہیں ہوگا، وہ معاف کر دیں گے تمہیں بعد میں، بہت پیار کرتے ہیں تم سے، وہ بلاول نے دلاسا دیتے کہا۔ ہاں پیار تو کرتے ہیں، مگر میں ایسا نہیں کر سکتی۔ تم اپنے بابا کو ہمارے گھر لے آؤ رشتہ مانگنے کے لیے، اسے جھٹ سے تجویز پیش کی۔ نہیں، وہ رشتہ مانگنے نہیں آئیں گے، پر تمہیں میری خاطر اپنی بہو ضرور تسلیم کر لیں گے، بلاول نے پیچھے ہوتے ہوئے کہا۔ بلاول، اچھا تم سوچ لو، کوئی جلدی نہیں ہے، بلاول نے کہا اور پیار سے اس کے گال کو چھوا۔ پھر وہ اسے گلے ملنے کے بعد واپس مڑ گئی۔ ہو گیا؟ جی چودھری جی، شاباش۔ وہ اکیلا نہیں تھا، بلکہ وہ یہ سب کیمرے میں محفوظ کر رہا تھا۔ بلی اس بات سے انجان تھی۔ ملک جلال سیما کو یاد کر رہا تھا جب اس نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بلی کو معاف کرنے کا کہا تھا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، وہ مر گئی ہے ہمارے لیے، اور اگر آج کے بعد میں نے اس کا نام تمہاری زبان سے سنا تو زبان کاٹ دوں گا۔ ملک جلال غصے سے دھاڑا۔ بلی کے جانے کے بعد سیما بیمار ہو کر چارپائی سے جا لگی تھی۔ وہ ہر وقت روتی رہتی، بلی کو یاد کرتی اور بہت دفعہ بلی کے لیے معافی مانگی، مگر ملک جلال نے اسے سختی سے منع کر دیا۔ پھر ایک دن بہت روئی، بہت تڑپی، سارا دن ملک جلال کے پاؤں گرتی رہی، اسے ایک دفعہ بلی سے ملوا دے، آخری دفعہ ملوا دے، پر وہ نہیں مانا۔ پھر اس نے ایک زوردار تھپڑ سیما کے منہ پر مارا اور نہایت غصے میں بولا، آئندہ اگر اس نے بلی کا نام لیا تو اسے جان سے مار ڈالے گا۔ وہ رات کو سوئی تھی، پر صبح اٹھی نہیں اور خاموشی سے اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ گھر اجڑ گیا۔ ملک جلال تینوں بچیاں بلال کو واپس دے آیا اور خمنہ اور بلی کے جانے کا بھی بتا آیا۔ مجھے معاف کر دینا بلال، میں تیری بیٹی کی حفاظت نہیں کر سکا۔ وہ ہاتھ جوڑ کر بلال کے سامنے کھڑا تھا اور وہ اسے تسلی دے رہا تھا۔ بھائی جی، میں تو پہلے ہی کہتا تھا کہ بیٹیوں کو زیادہ سر نہ چڑھایا جائے، پر آپ تو مانتے ہی نہیں تھے۔ تو سچا تھا ملک بلال۔ اتنا کہہ کر وہ رکا نہیں تھا اور واپس مڑ گیا تھا۔ آج بلی بہت یاد آ رہی ہے، پتہ نہیں کس حال میں ہوگی، ملک جلال نے سوچا۔ اگلے ہی لمحے وہ تصاویر اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گئی اور اسے حقارت سے تھوک پھینکا اور کہا، جہنم میں جائے، لیکن دل کی بے چینی اسے سکون لینے نہیں دے رہی تھی۔ نہیں باجی نہیں، تم گھر سے بھاگ کر شادی مت کرنا، خمنہ بلی کو سمجھا رہی تھی۔ ہاں خمنہ، میں کبھی کوئی غلط قدم نہیں اٹھاؤں گی، تم آج ہی جا کر اسے منع کر دو۔ اب تو بانو کی بھی شادی ہو گئی تو پھر کیسے جاؤں گی؟ بلی نے پریشان ہو کر کہا۔ باجی، میں بیبے سے بولوں گی مجھے اور آپ کو میری سہیلی کے گھر جانا ہے، پھر اجازت مل جائے گی۔ ہاں ٹھیک ہے، بلی نے کچھ سوچ کر کہا۔ بیبے، خمنہ نے کہا۔ بول، سیما نے مصروف انداز میں بولا۔ وہ مجھے اپنی سہیلی کے گھر جانا ہے۔ کیوں؟ بیبے، اس کی سالگرہ ہے، خمنہ نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ نہیں، کوئی ضرورت نہیں، بیبے جانے دو نا۔ کہا نا، نہیں تو نہیں، اکیلے شام کو باہر نہیں جانا۔
अच्छा बेबे, बाजी बिल्ली के साथ चली जाऊँ? क्यों, वो क्यों जाने लगी तेरी सहेली के घर? मैं बोलूँगी तो चली जाएंगी मेरे साथ। अच्छा चल पूछ ले उससे पहले जाकर। अच्छा बेबे, खमना ने खुश होकर जा कहा। बाजी बिल्ली बेबे ने इजाज़त दे दी है। सच? हाँ चल खमना, आज मैं इससे सारे ताल्लुक ख़त्म कर दूँगी। मैं अपने अब्बे की इज़्ज़त पामाल नहीं कर सकती। शाबाश बाजी, हम अपने अब्बे की अच्छी बेटियाँ हैं। हाँ खमना, शाम को 2 सालगिरह का कहकर घर से गई मैं, फिर लौट कर नहीं आई। नहीं बिलावल, मैं ऐसा नहीं कर सकती। खमना दूर खड़ी सब देख रही थी। आज के बाद हमारा ताल्लुक़ ख़त्म, ये कहकर वो वापस मुड़ी ही थी जब बिलावल ने उसे गले से पकड़ लिया और बोला, ऐसे कैसे सब ख़त्म? तुझे अभी तो तुझे बहुत हिसाब किताब देने। बिल्ली उसका ये रूप देखकर बहुत हैरान हो गई। तुझे क्या लगा मैं तुझसे प्यार करता हूँ? लानत मुझ पे अगर मैंने अपने भाई के कातिल की बेटी से इश्क करूँ। ये तो एक खेल था और तुम इसका एक मोहरा। हाँ हाँ। बिल्ली हैरान और परेशान उसकी तरफ देख रही थी। फिर उसने जल्दी से भागना चाहा मगर उसने पकड़ लिया। खमना भाग जाओ, वो चीखी। मगर इससे पहले कि वो भागती उन्होंने उसे भी पकड़ लिया और फिर वो उन्हें पकड़कर डेरे पर ले आए और जुल्म की एक दास्तान रकम कर दी। सीमा का रो रो कर बुरा हाल था। कमाल और मलक जलाल और उनके बंदे उन्हें हर जगह तलाश कर रहे थे मगर उनका कोई सुराग नहीं मिल रहा था। पूरी रात ऐसे ही गुजर गई। सुबह के वक्त गामे ने चौधरी सजावल के आने की खबर दी। बुलाओ उसे। सलाम मलिक जी, सुना है आपकी बेटी घर से भाग गई है और साथ चाचा की बेटी को भी ले गई है। चौधरी सजावल ने तंज करते हुए कहा। जुबान संभाल चौधरी, मलक जलाल रोबदार आवाज़ में बोला। मेरी बेटी गुम हो गई, जल्द तलाश कर लेंगे हम। हाँ हाँ, गुम? मलक, वो कोई बच्ची नहीं है जो गुम हो जाए। ले ये वीडियो देखो। चौधरी सजावल ने मोबाइल मलक जलाल की तरफ बढ़ाया। मलक जलाल के पांव तले से ज़मीन खींच ली गई थी। उसे यकीन नहीं आ था ये उसकी बेटी है। धड़ाम से वो आसमान से ज़मीन पर गिरा था। उसके दुश्मन उसके परखच्चे उठाकर चले गए थे और वो बेबस खड़ा देख रहा था। चौधरी सजावल, मैं तुझे जान से मार दूंगा, वो धाड़ा था। ना मलिक ना, अगर तूने कुछ करने की कोशिश की तो तेरी भतीजी, वैसे वो भी साथ ही है। उठ खड़ा हो और निकल इधर से, अब मेरा इन दोनों से कोई ताल्लुक नहीं है। चौधरी सजावल मुस्कुराता हुआ बाहर निकल गया। इसके बाद मलक जलाल ने इन दोनों की कोई खबर नहीं ली। सिम्हा बिल्ली के गम में मर गई, पर वो अब कमाल भी मुल्क छोड़कर जा रहा था मगर वो उसे ही बुत बना हुआ था। बहुत दिनों तक वो हमारे साथ यही सब करते रहे। फिर एक दिन शहर लाकर एक औरत के हवाले कर दिया। वो भी उनकी जैसी ही थी। वो जिसम फरोशी करवाती और साथ जुल्म भी करती। हमें गरम गरम स्त्री से दागती, गंदी गालियाँ देती और साथ साथ हमें ये बताती कि ये अंजाम होता है घर से भागी हुई लड़कियों का। इससे तो ये भागती हैं अपने माँ बाप का घर, महफूज घर छोड़कर। इन जिस्मों को हवस लग चुकी होती है गैर मर्दों के छूने की। अब रोज़ नए नए ग्राहक तुम्हारे जिस्म नोचेंगे तो तुम लोगों को वो माँ बाप याद आएंगे। हमना बहुत छोटी थी तो वो उसे बहुत ज़्यादा मारती थी, लेकिन वो ये सब सह ना पाती थी और अक्सर बेहोश हो जाती थी, लेकिन जालिमों को फिर भी उस पर रहम नहीं आता था। और मेरा तो ये अंजाम होना ही था, क्योंकि जो धोखा मैंने अपने माँ बाप को दिया, ये सज़ा तो बहुत कम थी उसके आगे। मैं उसकी गुनहगार हूँ डॉक्टर। वो रोने लगी थी फूट फूट कर। मेरी वजह से वो उन लोगों में फंस गई। मैं दिन न जाती उसे साथ लेकर आती तो ये सब ना होता उसके साथ। ये क्या कर दिया डॉक्टर, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने कैसे किसी राह चलते पर यकीन कर लिया? कैसे? वो दोनों हाथ को मुंह पर रखते रो रही थी ज़ोर कतार। डॉक्टर उसे थोड़ी देर बाद कहा, जी मुझे तो मेरे बाप के इंसाफ की सज़ा मिली, पर खमना को उसके बाप के किए जुल्म वहाँ ले गए। खमना को? क्या बिल्ली, बोलो मुझे, बताओ कौन सा जुल्म? एक दिन हम दोनों कमरे में कैद थी और बाहर से किसी की बोलने की आवाज़ आ रही थी। सुराख से झांक कर देखा तो वो चाचा था। कौन चाचा? बिलाल? डॉक्टर आदला ने पूछा। जी डॉक्टर, खमना का बाप। खमना ने उसे बुलाना चाहा मगर वो खामोश हो गई। फूट फूट कर रो पड़ी। क्या हुआ? खमना उसे बाहर झांकने को बोला। उसका बाप किसी लड़की को बेचने आया था। वो बहुत रोई और बोली, बाजी मेरी गुनाह घर तन नहीं हुआ, ये शख्स है। किसी की बददुआ मुझे यहाँ खींच कर ले आई और फिर उसके बाद वो खामोश हो गई, बिल्कुल खामोश। हम जल्द उसे ढूंढ निकालेंगे बिल्ली। डॉक्टर, उस रात भी वो मुझे किसी घर छोड़कर आए थे। वो अकेला था। तभी मौका मिलते ही मैंने गिलास तोड़कर मारा तो वो ज़ख्मी हो गई या शायद बेहोश और मुझे निकलने का रास्ता मिल गया। मगर खमना, फिक्र ना कर, अपने चाचा का एड्रेस जानती हो? नहीं। घर का पता बताओ। बिल्ली ने घर का पता बता दिया। मलक जलाल धाड़े मार मार के रो रहा था कि काश वो नूरी की तरह अपनी बेटी के साथ भी इंसाफ कर पाता। ये सच था कि बिल्ली बिलावल को मिलने गई थी 2-4 दफ़ा, मगर वो उनकी साजिश थी जिसका वो शिकार हो गई। मलिक जलाल ने बिलाल का एड्रेस बता दिया था, जबकि चौधरी सजावल से वो खुद निपटना चाहता था। मैं कैसे अपनी बेटी का सामना करूंगा? उसकी माँ को आखिरत में क्या मुंह दिखाऊंगा? ये क्या कर दिया मैंने, ये क्या कर दिया? काश एक दफ़ा उसके बारे में जानने की कोशिश करता तो काश। वो धाड़े मार मार कर रो रहा था। गोलियों की बौछार कर दी गई थी क्योंकि अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था,
سب کچھ تو یہ کمینہ گھٹیا لوگوں سے چھین چکے تھے، اب اسے صرف بدلہ لینا تھا اور چودھری کو عبرت کا نشان بنانا تھا۔ اس نے اپنی بیٹی کے ساتھ کیے ایک ایک ظلم کا حساب لینا تھا اس نے، اور منٹوں میں چودھری سجاول کے سارے بندے مار دیے گئے تھے، اور چودھری سجاول اور اس کا شیطان بیٹا چارپائی پر باندھ کر معافیا مانگ رہا تھا۔ وہ اپنے ہر گناہ کا اعتراف کر چکے تھے اور وہ معافیا مانگ رہے تھے۔ نہیں چودھری سجاول، جو تم نے میری بیٹی کے ساتھ کیا ہے نا، اس کے بعد معافی ناممکن ہے۔ پھر ملک سجاول نے ماچس جلائی اور چارپائی کی طرف گرا دی۔ چودھری سجاول اور اس کے بیٹے کی چیخیں چاروں طرف گونج رہی تھیں۔ تھوڑی دیر کے بعد پورا گاؤں جمع ہو گیا، مگر کوئی بھی آگ بجھانے کی کوشش نہیں کر رہا تھا۔ چودھری سجاول اپنی پوری حویلی کے ساتھ جل کر راکھ ہو گیا تھا اور اس کے ڈیرے سے 4 گاؤں کی لڑکیاں بازیاب کرا لی گئی تھیں۔ شہر حساس اداروں کے چھاپے میں ملک بلال پکڑا گیا تھا اور ساتھ اس کی دوسری بیوی بھی۔ 40 روز کے ریمانڈ میں وہ سب کچھ اگل گیا تھا۔ اس کی نشاندہی پر ہی اسے پر چھاپہ مارا گیا اور بے شمار لڑکیاں بازیاب کروائی گئی تھیں، جن میں خمنہ بھی شامل تھی۔ ملک جلال کے کانوں میں سیما کے آخری الفاظ گونج رہے تھے کہ ملک جی، زندگی میں اگر کبھی بلی آپ کو ملے تو اسے بتا دینا کہ اس کی ماں اس سے ناراض نہیں تھی، بس اسے اس کی جدائی کے غم نے مار دیا تھا۔ وہ گھر سے نہ بھاگتی، اپنی بیوے کو بتا دیتی، وہ آخری سانس تک کے لیے اس کے لیے لڑ جاتی۔ اسے بتانا ملک جی، اس کی ماں نے اسے معاف کیا۔ دونوں آنسو بہہ نکلے تھے اور پھر ابا جی، ملک جلال نے نظر اٹھا کر بلی کی طرف دیکھا۔ 2 برس کے بعد وہ آج اسے دیکھ رہا تھا، بہت تھکی تھکی اور کمزور لگ رہی تھی، آنکھوں میں شکوے تھے۔ ملک جلال کا دل کیا کہ اسے پہلے کی طرح اوئے ابے کہہ کر وہ کر لے، مگر وہ کسی اجنبی کی طرح کھڑی تھی۔ پھر ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا تھا اور وہ دونوں ایک دوسرے کے گلے لے کے بہت دیر تک روتے رہے۔ ملک جلال نے بلی کے آگے ہاتھ باندھ دیے تھے کہ وہ اسے معاف کر دے۔ کاش اسے نوری کی طرح اس کی بھی چھان بین کی ہوتی تو وہ آج اس حال میں نہ ہوتی۔ بلی نے باپ کے پاؤں میں گر کر معافیا مانگی تھی۔ سزا تو پہلے ہی بہت کاٹ چکی تھی۔ میں گھر سے بھاگ کر نہیں گئی تھی ابا جی، روتے ہوئے کہہ رہی تھی، بس اس ظالم کی باتوں میں آ گئی تھی اور بس چپ پتر، جانتا ہوں میں سب، ڈاکٹرنی صاحبہ نے سب بتا دیا تھا۔ وہاں کی مات کو سن کر بلی کی حالت خراب ہو گئی تھی اور وہ گھنٹوں ماں کے کمرے میں بیٹھی روتی رہی۔ خمنہ نے بھی ملک جلال سے معافی مانگی تھی اور اس سے معاف کر دیا تھا۔ وقت پر لگا کر اڑ گیا، بلی بھی کچھ بہتر ہو گئی تھی۔ خمنہ نے بھی ملک جلال سے معافی مانگی تھی اور اس سے معاف کر دیا تھا۔ وقت پر لگا کر اڑ گیا، بلی بھی کچھ بہتر ہو گئی تھی۔ ملک جلال نے بچیوں کا اسکول اور کالج بھی منظور کروا دیا تھا۔ ہسپتال بھی زیر تعمیر تھا اور جمال اپنی تعلیم مکمل کر کے واپس گاؤں آ گیا تھا اور ہاسپٹل جوائن کر لیا تھا۔ جمال ملک جلال کی دوست کا بیٹا تھا اور بیرون ملک سے تعلیم مکمل کر کے ڈاکٹر بن کر آیا تھا۔ خمنہ اسکول جانے لگی تھی اور ملک جلال بچیوں کو واپس لے آیا تھا۔ اب ساتھ بلال کا بیٹا بھی تھا۔ سب ٹھیک ہو گیا تھا، بس بلی کے لیے ملک جلال ہر وقت پریشان رہتا تھا۔ تبھی ڈاکٹر جمال کا رشتہ آیا تھا، جو کہ نعمت سے کم نہیں تھا۔ بلی کسی صورت نہیں مان رہی تھی، مگر جب جمال نے اسے کہا کہ اسے اس کی ماضی سے کوئی سروکار نہیں اور وہ اسے کبھی بھی اس کا ماضی یاد نہیں کروائے گا، لیکن کوئی بھی مرد اتنا عظیم نہیں ہوتا، بلی نے جمال کی طرف دیکھ کر کہا۔ میں آپ پر کیسے اعتبار کروں؟ وہ روکھی سی بولی۔ ہر مرد اس گھٹیا کی طرح نہیں ہوتا، نازو میرا اعتبار کرو۔ آج نہ جانے کیوں بلی کو اس شخص کی باتوں پر یقین ہو چلا تھا اور پھر اس نے ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا تھا، جسے اس نے ہونٹوں کو لگانا چاہا تو بلی نے ہاتھ واپس کھینچ لیے تھے۔ آپ ابھی میرے محرم نہیں ہیں، جمال ہلکا سا مسکرا دیا تھا۔ جلد ہی سادگی سے ان کی شادی ہو گئی، زندگی پرسکون ہو گئی تھی اور واقعی اس نے کبھی بلی کو اس کا ماضی یاد نہیں کروایا تھا۔ حمزہ اور تیز گھوڑے اور تیز بلی اور جمال کا بیٹا ملک جلال اسے کندھوں پر بیٹھا کر گھما رہا تھا، جبکہ بلی اور جمال کھڑے مسکرا رہے تھے۔ حویلی میں رونق لوٹ آئی تھی، لیکن لوگوں کے ذہن میں آج بھی وہ سب ویسے ہی محفوظ تھا جیسے پہلے دن۔ یہ کہانی ان تمام لڑکیوں کے لیے جو اپنے ماں باپ کی عزت داؤ پر لگا کر کسی اجنبی سے ملنے جاتی ہیں۔ خدا را سنبھالے خود کو اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ آپ کو آپ کے بھائی اور باپ سے زیادہ کوئی پیار نہیں کر سکتا۔ اپنی عزت کی خود حفاظت کریں۔ ضروری نہیں آپ کے لیے بھی کوئی ڈاکٹر عادلہ ہو یا کوئی ڈاکٹر جمال ہو۔ اللہ ہر بچی کی عزت محفوظ رکھے۔